میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے غافل ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ یہاں بیٹھے نہیں ہو، آپ کو میرے رب نے بٹھال دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، آپ کو رب نے بٹھال دیا ہے۔ اور اگر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جیسے روز میرے غوث الاعظم کا کرم ہوتا ہے، میرے جد کریم کا، اگر ویسے ہی آج بھی انشاءاللہ کرم ہوگا تو آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، واہ واہ۔ اور اگر عقیدت سے بیٹھ کے مرادیں مانگو گے تو وہ بھی پوری ہوں گی، بے شک بے شک۔ چونکہ جو ذکر ہوتا ہے نا، جب انسان ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے، ذکر کی محفل میں، تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے جنت کی کیاری میں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ مطمئن ہے سارے لوگ، آپ سب لوگ میرے لیے نہیں آئے ہو، آمنہ کے لال کے لیے آئے ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے طارب بھائی بڑے اچھے ناظم ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے۔ آمین۔ غلام غوث غزالی ایک اچھے نعت خواں کے ساتھ ساتھ ایک اچھے باادب انسان بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے۔ آمین۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، اللہ برکت عطا کرے۔ آمین۔ سارے لوگ آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ سب بہت اچھے ہیں، بھائی میں ہی بس بیکار ہوں، میرے لیے دعا کر دیں کہ میں تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں۔ اگر آپ میں سے دیکھ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے کچھ تو بول رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں بول رہے۔ اللہ اللہ۔ یہ بچے جو ہے نا کیوں بولتے ہیں معلوم ہے؟ زیادہ وجہ یہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بچوں سے بڑا ہی پیار ہے، اور دو باتیں بچوں کی بہت پسند ہے، حضور کو پسند ہے۔ کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے گھر بناتے ہیں مٹی کے، اور پھر کل کے لیے نہیں رکھتے، کل کو دوسرے بناتے ہیں، آج توڑ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور دوسری بات ان کی اچھی یہ لگتی ہے کہ رات کو جھگڑا کرتے ہیں، صبح کو انہیں آپس میں صلح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ صبح کو بھول جاتے ہیں کہ رات جھگڑا ہوا۔ کیا بات ہے۔ اللہ ان کی دو باتیں پسند ہیں۔ آپ لوگوں میں کچھ تو بول رہے ہیں، بھائی اس کا ہلکا سے ٹیبل بڑھاؤ، مائک والے بھائی ہلکا سے ٹیبل بڑھاؤ۔ کچھ تو بول رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، ہے نا؟ حضور کی بارگاہ میں ایک یہودی آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک یہودی آتا ہے کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کنفرم ہے کہ کلمہ پڑھ لوں گا، یعنی میں نے مسلمان، مگر ایک معجزہ بس دیکھنا ہے۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا اعلان ہو گیا، میں تقریر کر رہا ہوں، اور میری جب تقریر شروع ہوگی آپ جاؤ گے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی بھائی؟ اسے آواز کو تھوڑا کم کر دو، نہ آیا کریں لوگ، ہم کوئی کسی گھر بلانے جاتے ہیں، مگر ہاں اٹھ کے نہ جایا کریں بیچ میں، نہ آئیں گے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، جائیں گے تو تکلیف ہوگی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بھائی کہو تو بھائی آپ لوگ بولتے رہو، جلسہ مت کرو خالی۔ اب کون سا انتظام رہ گیا؟ سارے انتظام ٹھیک ہیں، آپ کے بیٹھے ہیں آپ، اے منتظمین، اے انتظامیہ، او بھیا پنچایتی، ذرا خاموش رہے بھائی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جی۔ یہودی کہنے لگا میں صرف ایک معجزہ دیکھوں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اللہ۔ حضور نے مسکرا کے کہا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا بات ہے۔ کہنے لگے جو آپ دکھائیں، فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، آپ بتائیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جو آپ دکھائیں، فرمایا حضور نے بولو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ فرماتے ہیں بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کے ذہن میں بات آئی، اس نے کہا کئی مہینے پہلے میری بیٹی مر گئی تھی 12-13 سال کی، کیا وہ قبر میں سے زندہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ضرور ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے چلیے، حضور گئے قبر پہ، جا کے آپ نے آواز دی او بچی تجھے آمنہ کا بیٹا آواز دیتا ہے، ذرا باہر کو تو آ۔ ابھی حضور نے پورے الفاظ نہیں کیے تھے کہ قبر ہلنے لگی، تھر تھرائی، آدھی مٹی ادھر گری، آدھی مٹی ادھر گری، اور بچی باہر کو آ کے کھڑی ہو گئی اور بولی لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیا بولی؟ بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرے ذہن میں جو تقریر ہے وہ بڑے اچھی ہے، اللہ کا فضل سے وہ پہنچے گی آپ تک انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مگر چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، جی۔ حفظ قرآن ہے نا، کنز الایمان کون؟ کنز الایمان کانفرنس ہے، انشاءاللہ کنز الایمانی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو، اللہ چاہے گا تو، ہم تو کسی لائق نہیں۔ جی میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں اگر اجازت دیں آپ۔ جی عطا عطا۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو میں پڑھ رہا ہوں۔ جی عطا۔ آپ لوگ سب دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پیر نصیر الدین نصیر کے کلام کے 2-3 شعر ہلکا سا بھائی ایکو بڑھائیں، بعد میں اتنا اپنا واپس لے لیں، دھیان سے بڑھائیے گا، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان
जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक बात सुनिए। मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, औलादे गौसे आज़म। मैं पहले नजराने को मना कर देता था दौरानी तकरीर, मगर एक हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया जो नजर को मना करेगा ना, एक दिन वो भीख भी मांगेगा तो उसे मिलेगी नहीं। अल्लाह, तो तब से लेके अब तक मना नहीं करता, मगर जाइएगा मत, है ना। बस एक शेर और पढ़ता हूँ ताकि आप भी अपनी हसरत पूरी कर लें, और मैं शेर और पढ़ देता हूँ, जरा मेरे साथ पढ़े। ज़हरा का वो बाबा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, सुभान अल्लाह, नस्ल क्या बात है? करीमों वाह, वाह, वाह। की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे भाई बैठे, अब थोड़ा बस सा अब आप इत्मीनान बस के साथ आए, बस बैठ जाए बैठ जाए, हंगामा करके ना आए, इत्मीनान से। न दे अब न दे अब न दे, मेहरबानी करें, आपने बहुत मोहब्बत दे दी मुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठे भाई बैठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं, बाद में मसलके आप- आला हाथ ना हज़रत, छूइए। फैज़ाने आला हज़रत सैयद शवाह साहब किबला। बस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले हम लोग मरते थे हुजूर के नाम पर, किसके नाम पर मरते थे? अब तो मोटरसाइकिल से मर गए, मोटरसाइकिल पे आधा दिखा रहे थे, गिर गए, ऊपर ट्रक चढ़ गया मर गए, है ना। सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी लेते लेते गिर गए मर गए। पहले मरते थे तो मौत भी दुल्हन बन के आती थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मरना तो है ही ना। पीर साहब कहते हैं इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बैठे बस बैठे, ई को कम करें मेरे, बैठे ए बैठे, मुझे लगा आप ऐसा करेंगे तो नहीं पढ़ता। हाँ, बैठे। अब मुझे जो मेरी बात बहुत प्यारी है, ऐसा भी हुआ है कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया था और मैं उसके इंतकाल में न जाके तकरीर कर रहा था, अल्लाह ऐसा भी हुआ। इतना प्यार करता हूं मैं हुजूर की बातों से, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी चीज नहीं है। आप बैठे, वो मेरे लिए अल्लाह ने मेरा रिज़्क़। बात शुरू कर रहा हूं। आज मेरी जो तकरीर है ना, उसका उन्वान बहुत प्यारा है, और उन्वान मैंने ऐसा रखा है कि इंशाअल्लाह मदीने से ठंडी हवाएं आएंगी इंशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्वान आज का मेरा उन्वान है सहाबा इकराम और उनकी नेकियां। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम, तवज्जो है भाई, सहाबा इकराम उनकी नेकी और उनकी। माशाअल्लाह। बेटे बच्चे खामोश हो जाओ, अभी तारीफ की है बेटे, तारीफ ही रहने दो बेटे, वरना तुम्हारे माँ बाप के सर हो जाऊंगा। अल्लाह। कैसी औलाद है, तवज्जो है कि नहीं भाई। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है सहाबा इकराम और उनकी नेकियां। और आज जिस सहाबी की जिंदगी और उसकी नेकी पर मैंने गुफ्तगू करनी है, पूरी कायनात में मेरे नबी पाक के बाद, नबियों के मर्तबे के बाद उसका मर्तबा सबसे बड़ा है। क्या बात है।
تحقیق ہے وہ شخص. صحابہ اہل بیت میں سب سے افضل. میں دیکھ رہا ہوں سنیوں کے رنگ الگ ہو گئے. سنی کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے جن کا احسان پورے اسلام پر ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ میں, اللہ کا فضل ہے کہ مولا علی کے نسب سے ہوں, خاندان سے ہوں. کیا بات ہے. مگر آج میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کا ذکر سن کے میرے باپ علی بھی راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر چلنا پھرنا بند کرو, بیٹھ جاؤ. تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, مہربانی کرو, بیٹھ جاؤ محبت سے. ایک فقیر نے مجھے سمجھایا تھا محبت سے بات کیا کرو. میں کہا لگا ٹھیک ہے مانوں گا آپ کی بات, ورنہ پہلے میں غصے سے کہتا تھا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ایگو کم کریں, ہلکا سا آواز بڑھائیں. میری تقریر کا عنوان ہے آج کون؟ حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سب کہتے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے, ہے نا, سب کہتے ہیں مدینہ دکھا دے, اور حضور خود فرمانے جس نے میری قبر کی زیارت کی. اب قبر کی تو زیارت ہوتی نہیں, وہاں تو پڑ گیا پردہ. اب جب آپ جائیں گے تو وہ جو لال رومال والے عورتیں ہیں وہ کہیں گی آپ سے, وہ جو لال رومال والے بدتمیز ہیں وہ کہیں گے یہ قبر تو دکھائی نہیں دیتی, پھر کس کی زیارت کرنے آئے ہو؟ بات ان کی بھی ٹھیک ہے, قبر دکھائی, پردہ پڑا ہوا ہے نا بھائی, پیچھے باتیں نہ کریں بھائی. ہاں توجہ ہے کہ نہیں؟ جب بات حضرت حضور کی ہو رہی ہے تو پھر کسی اور دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, واہ واہ. ہاں ممبر کا ذرا ادب ہونا چاہیے بھائی. جی ممبر پہ بیٹھو تو مجاہد ملت فرماتے ہیں ممبر کا حق بھی ادا کرو. سبحان اللہ. ممبر کا حق کیا ہے؟ ممبر کا حق یہ ہے کہ باوضو بیٹھو. کیا بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 1000 بار اگر مشک اور عنبر سے زبان دھو لو نا پھر بھی حضور کا ذکر کرو تو بے ادبی لگتی ہے, اور پھر گٹکا کھا کے نعت پڑھتے ہیں. اللہ کہنے لگے وہ منہ پہ جو ہے وہ جو ہے وہ 100 بار مشک کو دھو گلاب سے, مشک اور گلاب سے. میں کہنے لگا یار مشک اور گلاب سے مت دھو, کم سے کم پانی سے ہی دھو لے. اللہ, یہ اپنا گٹکے والا منہ ہے نا, وہیں پہ بیٹھے وہیں پہ تھوک رہے ہیں. توبہ توبہ. ایک طرف کہہ رہے ہیں ممبر رسول ہے, اور مجھ سے پبلک کے کتنے لوگوں نے کہا سید صاحب ہم تو علماء کا اپنا ممبر والوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, جب اوپر کے لوگ ہی گٹکا کھاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گٹکے کھا رہے ہیں, تھوک رہے ہیں. وہ ایک صاحب نعت پڑھتے تھے ہنر پلامو, گٹکا منہ میں رکھ کے نعت پڑھتے تھے, اللہ انہیں بخشے, پروردگار ان کی مغفرت کرے. انتقال ہو گیا, ان کے منہ میں کینسر ہو گیا. اللہ, اتنا بڑی کینسر ہوا ہے, پورا پھوڑا ہو گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہماری خطا, آمین آمین. اور اللہ ہنر بھائی کو بھی ان کی خطاؤں کو معاف کرے. آمین آمین. انسان سمجھتا نہیں دوسرے مر رہے ہیں اسی کام سے وہی کام کر رہا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, اب وہ لال رومال والے کہیں گے, کیا کہیں گے میاں؟ وہ کہیں گے کہ بھئی تم نے روزہ رسول قبر رسول تو دیکھی نہیں, تو پھر آپ کو شفاعت کیسے واجب ہو گئی؟ اب وہاں تو پردے پڑے ہوئے ہیں, تو پردے تو پڑے ہوئے ہیں مگر یہ پڑے کب ہے؟ 1924 کے بعد. اللہ اکبر. 1924 میں اس کا عرب کا نام سعودی عرب نہیں تھا, عرب شریف تھا, حجاز مقدس تھا. ایک بادشاہ آیا تھا سعود بن عبدالعزیز. سعود وہ آیا, اس وقت زوروں پر تھی عبد الوہاب نجدی کی تحریک, یہ اہل حدیث والی. اس نے دونوں میں ان میں معاہدہ ہوا, باقاعدہ معاہدہ ہوا, اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے. معاہدہ ہوا اور اس میں لکھا گیا کہ حکومت تمہاری ہوگی اور مسلک ہمارا چلے گا. اللہ اللہ اللہ. پھر انہوں نے کیا کیا ظالموں نے معلوم ہے؟ بقی شریف کے سارے مزار توڑ دیے. 1924 سے لے کے ایک کتاب چھپی ہے تذکرہ سلسلہ نقشبند, 900 صفحات کی کتاب ہے. اس میں پرانے سارے فوٹو موجود ہیں کہ بقی شریف میں جب آپ جائیں گے تو وہاں روزہ حضور کے تمام جو ہے وہ گھر والوں کی قبریں,
مزار بنے ہوئے تھے، سیدنا امام حسن کا مزار تھا، توڑ دیا. امام زین العابدین کا مزار تھا، شہید کر دیا. انہوں نے حضرت عثمان غنی کا مزار شہید کر دیا، امی عائشہ کا مزار شہید کر دیا. انہوں نے امی عائشہ کا مزار شہید کر دیا، امہات المومنین کے مقبروں کو ڈھا دیا. انہوں نے سیدہ فاطمہ جنت کے مزار کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اللہ بتاؤ وہ اسے مسلمان مانو گے؟ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا گنبد خضرا کو توڑیں گے. آپ کو پتا ہے گنبد خضرا کائے کا بنا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بتاؤں گا. انہوں نے کہا وہ گنبد خضرا جو مسلمان کی دھڑکن ہے، کیا بات ہے. اس گنبد خضرا کو توڑنے کی ذہن میں ان کی بات آئی جب انہوں نے سوچا کہ گنبد خضرا کو توڑیں گے. جب یہ آگے بڑھے تو پوری دنیا کے سنی تڑپ گئے. اللہ اللہ اللہ. اور سنو، پوری دنیا میں یوں تو عاشق رسول ہر ملک میں ہے، مگر دو ملکوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں عاشق رسول. ایک ہے ترکستان، دوسرا ہے ہندوستان. اور ترکستان میں اللہ نے طیب اردوغان کو پیدا کیا، اور یہاں پر ہندوستان میں اختر رضا خان کو پیدا کیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، کنز ایمان کانفرنس، جشن دستار بندی، اولاد غوث اعظم، حق خطابت. انہوں نے کہا گنبد خضرا کی طرف جب یہ بلڈوزر لے کے چلے تو ترکی سے آواز آئی، یہ تم نے نہیں بنوایا، ہم نے بنوایا ہے. یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. سنے سعودیہ، اگر تو نے گنبد خضرا کی طرف نظر کی تو ایسا حملہ کروں گا کہ دنیا میں سب ہوں گے مگر سعودیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. کیا کہنے ہیں. بابا بابا زندہ باد زندہ. یہ گنبد خضرا کائے کا بنا؟ یہ بھی سن لو. جی عطا. یہ میاں پتھر کا نہیں بنا، آہا، لکڑی کا نہیں بنا. اللہ 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 اللہ. یہ پتھر کا نہیں بنا، یہ میاں کسی اینٹوں کا نہیں بنا، بلکہ بنا ہے لکڑی کا. اللہ اللہ اللہ. کائے کا بنا ہے؟ اور ایسا ہی نہیں کوئی لکڑی اٹھا کے لگا دی، کوئی پیڑ لے آئے، کوئی ساگون کا پیڑ سال کا، نہیں نہیں. پہلے ترکی عثمانیوں نے بنایا، عثمانی حکومت. یہ اردغل، یہ عثمان، یہ سب انہی لوگوں نے ان کی سلطنت میں بنایا. تو انہوں نے ایسا نہیں کوئی بھی پیڑ نہیں، پہلے انہوں نے ایک جگہ کو پاک کیا، وہاں پر ایک پیڑ لگایا، اور پیڑ کے اوپر انہوں نے پانی سے روکا کہ کوئی پانی نہ آ جائے. اللہ اکبر. تو پھر یہ کون سے پانی سے آگے بڑھا ہے؟ اس کی سینچائی کیسے ہوئی؟ تو سنو، انہوں نے چاروں طرف سے روکا اور انہوں نے ایک بوند بھی کسی دوسرے پانی کو نہیں آنے دیا. شروع سے لے کے آخر تک زمزم کے پانی سے اس پیڑ کو بڑھایا ہے. کیا کہنے ہیں. بابا بابا زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آب زمزم سے بڑھایا ہے. بابا کیسے بڑھایا بولو؟ آب زمزم سے. کیسے بڑھایا ہے؟ آب زمزم سے. اب سنو، اب یہ لوگ ابھی تمہیں ملیں گے کچھ لوگ، یہ سعودی ہو کے آتے ہیں 2-3 سال میں بیچارے ایمان کھو بیٹھتے ہیں. اللہ اللہ ہے نا؟ 2-3 سال میں. شکریہ یا رسول اللہ. کیا کہ بیٹھیے زندہ باد. تو یہ 2-3 سال میں آتے ہیں نا لوگ، یہ کہتے ہیں بھائی وہاں تو میلاد نہیں ہوتا، اللہ، وہاں تو مزار نہیں بنتے، یہاں کیوں بناتے ہو؟ تو اس سے کہے کہ 2024 سے لے کے وہاں مزار بھی تھے اور میلاد بھی ہوتا تھا. یہ 100 سال میں جو کچھ گھپلا ہوا ہے، ورنہ مدینے میں بھی اور مکے میں بھی 1300 سال سنیوں کی حکومت رہی ہے. بابا بابا زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بولو، سنیوں کی حکومت رہی ہے. ماشاءاللہ. کس کی حکومت رہی ہے؟ سنیوں کی حکومت رہی ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا، انہوں نے پردے ڈال دیے اور کہیں گے روزہ رسول تو دیکھ نہیں سکتا آدمی، تو پھر کیسے کہے گا اس نے قبر رسول تو دیکھی نہیں؟ مگر علماء فیصلہ کیا. علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ سنی جب جاتا ہے تو اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے حضور کا روزے کا دیدار کرنے کے لیے، لہذا نیت ہے تو پھر اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. تو وہ صرف گنبد خضرا کو اگر سنی ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا تب بھی اس پر میرے نبی کی شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. بتاؤ، جو ایک بار گنبد خضرا دیکھے اس پہ تو نبی کی شفاعت واجب
ہو جائے اور جو 1400 برس سے میرے نبی کے برابر میں لیٹا ہے اس ابو بکر صدیق کی شان کا حالت کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، فیضان پانچ جتنے پاک، نعرہ تکبیر، محبوب رب عرش ہے سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ میں تمہیں یہ کیوں بتا رہا ہوں حضرت ابو بکر یہ ایمان ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ کیا بات ہے؟ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، سبحان اللہ، دوسرا عمر کا، واہ واہ واہ، تیسرا حضرت عثمان کا، سبحان اللہ، چوتھا علی کا۔ سبحان اللہ، ایسے نعت خواہوں کا بائیکاٹ کرو جو سنیت میں رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سچ ہے، وہ جو ہے سچ کہ ہے۔ نہیں بھیا؟ اے بھائی ذرا دھیان سے بیٹھو، بیٹھ جو بیٹے۔ اب دیکھو تمہیں سمجھ آ رہی میں کس کی ذکر کر رہا ہوں؟ ابو بکر صدیق۔ یار سب مدینہ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، وہ مدینے والے کے برابر میں لیٹا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے؟ کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اب اگر وہ مدینے سے نظر کریں گے تو میں ان کی ذات پر ضرور گفتگو کر پاؤں گا۔ ذرا غور تو کریں ابو بکر صدیق کون ہے، توجہ کریں۔ اللہ کے رسول معراج پہ گئے تو حضور نے اللہ کو بھی دیکھ لیا، اللہ کا بھی دیدار کر لیا، پروردگار کا بھی دیدار کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ، علم غیب نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ آپ کہتے ہو بھائی پہلے کے زمانے کا غیب اور تھا، آج کے زمانے کا غیب اور ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں بتاؤں کیسے؟ بیٹے خاموش۔ کیسے معلوم ہے؟ پہلے اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت مکے میں کیا ہو رہا ہے تو بتانا غیب تھا، نہیں تھا، مگر اب تو نہیں ہے۔ پہلے کسی عورت کے بچے میں پیٹ میں بیٹی ہے بیٹا ہے یہ بتانا غیب تھا، نہیں تھا، مگر اب تو نہیں ہے۔ اب تو مشینیں چل گئی، تو جو بندوں پہ کھل جائے وہ غیب اللہ 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 اللہ، ہو نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا غیب اللہ ہے، کیا بات ہے؟ اور اسے ہی جب حضور نے دیکھ لیا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور نے جو ہے وہ ذرا دیکھ رہے ایک رات میں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی۔ اب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ایک رات میں آپ بمبئی ہو کے آ گئے تھے تو میں بمبئی ہو کے آ گیا تو آپ کہیں گے میاں آپ گئے ہوں گے پہلے لکھنؤ، وہاں سے فلائٹ پکڑی ہوگی، بمبئی گئے ہوں گے، پھر اس کے بعد واپس آ گئے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب ذرا آج کے زمانے میں تو آدمی یقین کر سکتا ہے، مگر آج سے 100 سال پہلے اگر میں کسی سے کہوں کہ میں بمبئی گیا تھا آ گیا تو یقین کرے گا؟ بولو کرے گا۔ مگر آج سے 1400 برس پہلے جب میرے نبی پاک تشریف فرما رہے تھے معراج سے واپسی پر، تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا جبرائیل یہ بتاؤ جب میں واپس جا کے مکے میں کہوں گا کہ میں نے ایک رات میں عرش بھی دیکھ لیا، ایک رات میں نے جنت بھی دیکھ لی، ایک رات میں اللہ کا بھی دیدار کر لیا، تو میری بات پر یقین کون کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی یقین کرے نہ کرے آپ کا ابو بکر یقین کر لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا ابو بکر یقین کر لے گا۔ جب مکے کے اندر میرے نبی پاک کو گالیاں تکلیفیں دی جاتی تھی، جب مکے میں کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا، اس وقت میں میاں جب کوئی میرے نبی پاک کو سرکار دو عالم پر ظلم کرتے تھے لوگ، آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ جب کوئی مکے میں حضور کو نہیں مانتا تھا تب ابو بکر مانتے تھے۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے میری بات پر؟ نہیں، ابو بکر صدیق کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ کوئی چھوٹا موٹا ہے کیا؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آپ جو ہے سردار ملائکہ ہیں۔ آپ دیکھیں آپ نے تمام نبیوں کے پاس گئے، اللہ نے ایک مرتبہ ادھر دیکھے توجہ کریں، ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ بتا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ میں نے تجھے جنتی، میں نے تجھے تمام نبیوں کے پاس بھیجا، میں نے تجھے تمام فرشتوں کا سردار بنایا، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے، تمنا ہے باقی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے 600 نورانی پر عطا کیے، تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے بہترین پرواز عطا کی، تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے پروردگار فرشتوں کا سردار بنایا، مگر اس کے بعد بھی میرے دل میں ایک تمنا باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں کہتا ہوں کیا؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کاش پروردگار میں سوچتا ہوں میں فرشتوں کا سردار جبرائیل نہ ہوتا بلکہ محمد کا غلام ابو بکر صدیق ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ابو بکر صدیق کون ہے؟ ذرا سنتے چلے جائیے ابو بکر صدیق کون ہے میرے بھائی؟ ہلکا سا اس کا ایگو کم کر کے آواز بڑھائیں. ابو بکر صدیق کون ہے؟ سارے لوگ سنتے چلے جائیے. ابو بکر صدیق کو وہ ہے جب مکے میں کوئی بھی میرے نبی پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, جب ظالم ظلم کرتے تھے, جب میرے نبی پاک کو قید میں شیب ابی طالب میں رکھا گیا, تب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہے. جب نبی پاک کو ستایا گیا تب ابو بکر نبی کے ساتھ ہے. جب ابو بکر صدیق پر مظالم ڈھائے گئے ابو بکر حضور کے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا مارا گیا تھا ابو بکر صدیق کو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ آپ 2 دن تک بے ہوش رہے, مگر 2 دن کے بعد جب ماں نے دیکھا ہوش آیا تو پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے میرا حال مت پوچھ امی, یہ بتا میرے نبی کا کیا حال ہے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی آپ کی پسند کیا ہے؟ اے علی آپ کی پسند؟ تو علی کہنے لگے مجھے اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن سے لڑنا پسند ہے, اور روزہ بغیر کھائے ہوئے رکھنا پسند ہے. آج تو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں. حالانکہ روزہ جو ہے نا آنے والا ہے نا, رمضان جی رمضان آنے والا ہے نا, جی روزہ یار اس کی جزا اللہ ہے. کیا بات. روزہ رکھا کرو تو صبح کو ٹھوس ٹھوس کے نہ بھرا کرو کہ پورے دن ڈکارے آتی رہیں. اللہ اللہ. تھوڑا سا کھاؤ, روزہ رکھو. روزے کی جزا پروردگار ہے. روزے دار کو پروردگار اپنا دیدار کرائے گا. کیا بات ہے نا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے بغیر کھائے ہوئے روزہ رکھنا پسند ہے. اور پھر کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے آپ کو کیا پسند ہے؟ کہنے لگے مجھے جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ لٹانا پسند ہے. واہ 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 اور حیا پسند ہے. حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا حضور کے دشمن کو ٹھکانے لگانا, کیا کہتے ہیں, انصاف کرنا پسند ہے. پھر پوچھا اے ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے؟ تو رونے لگے. اللہ اللہ اللہ. پوچھا کیا پسند ہے بولو نا. کہنے لگے مجھے کچھ پسند نہیں ہے, مجھے بس یہ پسند ہے کہ نبی کریم میرے سامنے ہو, میرے آقا, اور میں حضور کا دیدار کرتا رہوں, نبی کو دیکھتا رہوں. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو توجہ, حضور کو دیکھتا رہوں, سرکار کو دیکھتا رہوں. مگر آج تو آنکھیں حضور والی, آج تو سرکار دو عالم کے غلاموں والی آنکھیں نہیں ہیں. اب تو حضور کو دیکھنے کی طلب بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بھائی ہلکا سا ایکو بھی ڈال دیں, تھوڑے سا ہلکا سا اس کا بیس کم کر کے اس کا ٹیبل بڑھا دیں. آواز آپ کا بہت اچھا ہے مائک کا, بس یہاں پر غور کر کے ذرا توجہ کریں. یہ ابو بکر صدیق کی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. آج دیکھیں آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری پوری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے. اللہ 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 واجب ہے. فرماتے ہیں میں نے سب کا بدلہ دے دیا الا ابو بکر. اللہ, ابو بکر کی نیکی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. کیا بات ہے. ابو بکر کو صدیق میرے رب نے کہا ہے. حضور فرماتے ساروں کا بدلہ دے چکا ہوں الا ابو بکر, ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا. اب ذرا دھیان سے یہاں پر غور کرو کیسے عطا کرے گا. قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آج تو قیامت کا ذکر کرو تو آدمی کہتے میرے پیر صاحب سے بات ہو گئی ہے, وہ کہتے کچھ نہیں ہونا, میں قیامت کے دن تجھے دیکھ لوں گا. میں کہنے لگا یار میں سے کسی پیر کی بات نہیں کرنا چاہتا, چلو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جو پیرانے پیر بھی ہے, دستگیر بھی ہے, روشن ضمیر بھی ہے. آؤ ذرا ان کی بات کر لیتے ہیں. اور میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا. قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت بھی ویسے ہی آئے گی. ایک تو کسی مومن پر قیامت نہیں آئے گی, مگر آئے گی کیسے؟ ایسے ہی کہ صبح صبح سارے لوگ اٹھیں گے, مزدور اڈے کی طرف چلیں گے, اور ادھر ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا, اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے. حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ میاں آدمی اپنے کام کے لیے چلا ہے. بھائی جو لوگ آنے جانے والے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کریں. جی ٹھیک ہے بھائی. ایک صاحب کہہ رہے تھے 1-2 لوگوں کے اٹھنے سے ڈسٹرب کیا ہوتا ہے. میں کہا کیسے نہیں ہوتا ہے. میں سوچ رہا ہوں یا تو میں تقریر نہیں کر پا رہا ہوں, یہ سن نہیں پا رہا ہے. میری بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ قیامت کا دن کیسے آئے گی قیامت؟ کوئی پرچے بٹیں گے نہیں, مومنوں پہ نہیں آئے گی, مگر صبح صبح ماں اٹھے گی, اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے اٹھائے گی, بچہ رو رہا ہوگا.
ادھر ایک بچہ اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد ایک بچے کو ماں جو ہے وہ اس کا منہ دھلائے گی، منہ دھلانے کے بعد پھر اس کا چہرہ دھلائے گی، اور چہرہ دھلانے کے بعد ناشتے کے لیے منہ اس کے لقمہ اس کے منہ کی طرف کرے گی۔ ادھر ایک آدمی نے اپنا ہتھوڑا اٹھایا ہے اور وہ لوہے پہ مارنے والا ہے، ادھر جو ہے وہ دھان یا گیہوں کا ڈالنے والا ہے، جو ہے وہ کسان جو ہے وہ کھیتی کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ چلاتے چلاتے زمین، اس کے بعد دانا ڈالنے کے لیے اس نے ہاتھ اوپر کو اٹھایا ہے۔ ادھر مزدور اپنے اڈے کی طرف کو چلا، ادھر جو ہے وہ ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہا، ادھر ماں نے اپنے بیٹے کے منہ میں جو ہے لقمہ ڈالنا چاہا۔ اتنی دیر میں اچانک ایسا دھماکہ ہوگا کہ مزدور کے ہاتھ سے ٹفن گر جائے گا کھانے کا، اور ادھر کسان کے ہاتھ سے گر جائیں گے دانے۔ ادھر ماں اپنے بچے کو ہوا میں اچھال دے گی، اللہ اکبر، دودھ پینے والے بچے کو، اور ماں اپنے بچے کو دھکا مار کے بھاگے گی۔ اللہ اللہ زمین سارے خزانے چھوڑ دے گی، اپنے اٹھا دے گی، زمین بوجھ ختم کر دے گی، زمین زلزلہ برندام ہو جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، اللہ، پانی پانی۔ اس دن بھاگے گا ابلیس تو اسرائیل علیہ السلام اسے پکڑیں گے، جاتا کہاں ہے؟ اللہ، توجہ، جاتا کہاں ہے؟ توجہ، جاتا کہاں ہے؟ وہ گوتا لگائے گا زمین میں تو مغرب سے مشرق میں نکلے گا، اللہ اللہ، مشرق سے گوتا لگائے گا مغرب میں نکلے گا، شمال سے گوتا لگائے گا جنوب میں نکلے گا، مگر پھر پکڑ کے اسے پھر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد موت تو آپ کو پتہ ہے جبرائیل کو بھی آئے گی، اسرائیل کو بھی آئے گی، اسرافیل کو بھی آئے گی۔ عرش کہے گا مولا کیا آج موت کے فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟ اللہ فرمائے گا ہاں آج موت کے فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ، عرش کانپے گا، اللہ فرمائے گا اسرائیل مر جا، اللہ کے حکم سے اسرائیل کو موت آئے گی، ایسی چیخ ماریں گے ہل جائے گی پوری دنیا۔ اللہ اللہ اللہ، قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ غضب پر ہوگا، رحمان و رحیم کے بعد اللہ فرماتا ہے میں مالک یوم الدین بھی ہوں، روز جزا کا مالک ہوں، حساب کتاب والے دن کا مالک ہوں، میں حساب ضرور لوں گا۔ ذرا غور تو کریں، آج کسی کو ڈراؤ تو کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ کعبے میں ایک شخص رو رہا ہے، روتے روتے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ اب لوگ اس کے نزدیک کھڑے ہو گئے، لوگوں نے طواف کرنا بند کر دیا، مولا پہلے اس جوان کو معاف کر دے، اس کے رونے میں بڑا درد ہے۔ میں جب 2017 میں پہلی بار حج پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا بہت سے لوگ رو رہے تھے، روتے ہوئے جیسے کعبے میں آئے انہوں نے کہا رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ، تو میں نزدیک گیا اور جب وہ رو رہے تھے میں نے پوچھا صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ پورا حرم رونے لگا، کیسا اچھا مذہب ہے یہ اسلام۔ کچھ مسلمان رونے لگے تو پورا حرم مطاف سے لے کے صفا مروہ تک لوگ روتے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا صاحب یہ کون لوگ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ فلسطین کے لوگ ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے 70,000 مسلمانوں کو فلسطین کے پہلے فول لائن روڈ پہ لٹالا گیا، پھر ان کے اوپر بلڈوزر چلا کے انہیں مار دیا گیا، انہیں نشہ دے کے۔ کچھ عورتیں ہیں جن کے شوہر مر چکے، یہ عورتیں آ کے شکایت کرتی تھی، جب کعبے کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ، اللہ اکبر۔ مرد کہتے تھے آپ کو پتہ ہے فلسطین میں بھوک سے کتنے لوگ مرے؟ ایک صاحب مجھے ملے اور وہ کہنے لگے آپ کے ہندوستان میں تو بڑے آرام سے آپ روزہ افطار کرتے ہوں گے؟ میں نے کہا کہنے لگے مگر ہمارے فلسطین میں تو روز 1800-1900 لوگ مر گئے تھے رمضان میں بھوک سے۔ میں کہنے لگا پہلے کھانا نہیں تھا؟ کہنے لگے پہلے بہت کھانا تھا مگر ہم نالی میں ڈال دیتے تھے، پھینک دیتے، کھانا بیکار کر دیتے تھے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے رزق کی تعظیم نہیں کی، جس رزق کے لیے کماتے تھے اسے پیروں سے کچل دیتے تھے، اللہ ناراض ہو گیا، بھوکوں سے مرنے لگے لوگ۔ آج بھی مسلمانوں کی شادیوں میں جا کے دیکھو چاول نیچے پڑے ہوتے ہیں، روٹیاں نیچے پڑی ہوتی ہیں، عورتیں جب برتن صاف کرتی ہیں تو روٹی کھانے ایسے ہی پھینک دیتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں میری بہنوں اس رزق کا احترام کیا کرو، پھینکنے کے بجائے اوپر والی چھت پہ ڈال دیا کرو۔ اگر کچھ پرندوں کو پیٹ بھر گیا نا تو ایسی دعائیں دے کے جائیں گے کہ جن دعاؤں کا اثر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ عورتیں روتی تھی، کہتی تھی رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ۔ ایسے ہی میاں لوگوں نے طواف روک دیا تھا، مگر اس زمانے میں جب وہ نوجوان لڑکا کہتا تھا عظیم الشان شخصیت رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہتا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ لوگ بولے مولا اسے معاف کر دے، یہ بندہ کون رو رہا ہے، اس کے درد سے ہمارے کلیجے پھٹے جاتے، ہم طواف نہیں کریں گے، پہلے اسے معاف کر دے۔ جب اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا تو ساروں کی چیخیں نکل گئیں، کوئی عام آدمی تھوڑی تھا، شہنشاہ بغداد و ولایت سرکار غوث العظم شیخ عبد
قادر جیلانی تھے جو کہتے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ اب ذرا غور تو کرو، اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا ویر۔ اقبال کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا، میرے رب مجھے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا حساب نہ کر۔ اقبال کہتا ہے میں حساب کے لائق نہیں ہوں، میں تیرے رحم کے لائق ہوں۔ پھر کہتا ہے اگر تو میرا حساب لے تو مجھ گنہگار سیاہ کار کی تجھ سے ایک ہی گزارش ہے، میرا حساب لے لینا مگر حضور کی آنکھوں سے چھپا کے لینا۔ یہ بتاؤ قیامت کے دن اگر ہمارے گناہ حضور کے سامنے کھل گئے تو کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے ایک آدمی کو لے کے آیا جائے گا حضور کے امتی کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے فرشتے حضور یہ آپ کا امتی ہے۔ حضور آگے بڑھ کے اس کی شفاعت کرنا چاہیں گے تو وہ فرشتے کہیں گے یہ امتی ضرور ہے مگر اس نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضور کھڑے ہوں گے، تمام نبی وہاں ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، آدم بھی ہوں گے۔ جب امتی کے گناہ کی بات آئے گی تو حضور کا سر جھک جائے گا۔ اللہ اکبر، عزیز علیہ ما انتم حریص۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرے حضور ہمارے دلوں سے جانوں سے کتنے قریب ہیں۔ آپ جب گالی دیتے ہیں نبی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر قیامت کے دن ہم سب کے گناہ حضور کے سامنے کھل گئے تو کیا ہوگا؟ بتاؤ نبی پاک کے سامنے کھل گئے تو کیا ہوگا ہمارے گناہ؟ بتاؤ مجھے یہ ہماری بدکاریاں عیاریاں اس دن کہاں سے اپنا وکیل لے کے آؤ گے جس دن تمہارے ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے؟ ہاتھ کہیں گے مولا نیک کام کرنے کے لیے دیے تھے، تو نے دیا تھا ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے مگر اس نے ظلم کروایا۔ جب نوجوانوں لڑکے انگلیاں کہیں گی انگلیاں کہ تو نے دیا تھا نیک کام کرنے کے لیے مگر اس نے گندی فلمیں لگوائی، اس میں گندی چیزیں لگوائی، تو کیا جواب دو گے؟ جب تمہاری اور میری آنکھیں ہی میرے خلاف بولنے لگیں گی، آنکھیں کہیں گی مولا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے دی تھی، نیک کام کے لیے دی تھی، کتنے لوگ دنیا میں تو نے اندھے پیدا کیے مگر اسے آنکھیں دی تھی روضہ رسول دیکھنے کے لیے، مگر میرے مالک اس نے تو گندی چیزیں دیکھی۔ بولو آنکھیں جب خلاف بولیں گی تو پھر ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، جب آنکھیں خلاف بولیں تو کیا جواب دو گے؟ بولو اللہ اکبر۔ یہ آنکھیں، مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی، اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ پوچھا حضور کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی ان آنکھوں سے دیکھتے۔ اللہ 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 اللہ، یہ آنکھیں جو فلمیں دیکھتی رہی ہیں، ڈرامے دیکھتی رہی ہیں، کبھی اندھے سے پوچھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کیا بات ہے؟ جس نے دنیا نہیں دیکھی۔ اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بولو اس دن کہاں سے لاؤ گے جھوٹ جس دن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی، پیر تھر 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 کانپتے ہوں گے۔ یا اللہ میں تو ڈی ایم کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، تیرے سامنے کیسے حاضر ہوں گا پروردگار؟ اس دن جب نبیوں کو ڈر لگا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کی سی پسینے آتے ہوں گے، لوگ بغیر کپڑوں کے کھڑے ہوں گے۔ 50,000 برس کا دن 25,000 برس تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ ارے کتنا پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ٹخنوں تک، کوئی اپنے پسینے میں خود گوتے کھاتا ہوگا، کسی کی زبان سوکھتی ہوگی۔ اللہ اکبر، زمانے بار کہوں گی سورج آج جو ہے اس کی پیٹ ہے، اس دن اس کا منہ ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین جلتی ہوگی، میرا جسم بالکل نازک جسم، میں کیا کروں گا؟ آج تو میں نے بڑے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، آج تو میں جوئے کھیلتا رہا، آج تو میں اپنے بیکار پیسے حرام کے بچوں کو کھلاتا رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن ایک میدان میں جب لوگ کھڑے ہوں گے نا تو وہ الٹے وہ جب کھڑے ہوں گے تو گر جائیں گے۔ ایک میدان میں بڑے پیٹ کے لوگ کھڑے ہوں گے جن کا پیٹ غیر معمولی ہوگا، زیادہ بڑا ہوگا، وہ پیٹ کے بل کھڑے ہوں گے، گر جائیں گے۔ عرض کی گئی حضور وہ ذلیل ہونے والے کون ہوں گے؟ فرمایا وہ سود کھانے والے ہوں گے، وہ سودیا ہوں گے، ان کے پیٹ قیامت کے دن نشانی ہوگی، بڑے ہوں گے۔ جس نے حضور فرماتے 1 درم سود کا کھایا اس نے ایسا کیا جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 بار بدکاری کر لی ہو۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ قیامت کے دن مجرموں کہاں جاؤ گے؟ بے نمازیوں، جب تمہارے ماتھے پہ اگر اللہ نے یہ لکھ دیا
دیا نماز نہ پڑھنے والوں یہ اللہ کی رحمت سے نام محروم ہے، تو بولو کیا جواب دو گے؟ تمہیں رب نے بہترین نعمتیں دی، آج تم اپنی چوپالوں پہ بیٹھے رہتے ہو، الیکشن لڑاتے رہتے ہو، مسجدوں سے اذانوں کی آواز آتی رہتی ہے، تم نہیں جاتے، مگر قیامت کے دن بولو ایمان ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ بولو اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اب میں گھبراتا ہوا آدم علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، میں کہوں گا آدم مجھے میرے لیے کچھ سفارش کر دو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم علیہ السلام آپ بچا دیجئے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ میں کہوں گا یوسف علیہ السلام آپ تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، آپ مجھے بچا لیجئے۔ وہ کہیں گے یا رب نفسی، میرا باپ ہے یعقوب مگر آج مجھے میری جان، نفسی نفسی۔ یہ الیاس کہیں گے، سارے کہتے ہوں گے، اور میں تھر تھر کانپتا ہوں گا قیامت کے دن۔ بولو اگر گناہ کھل گئے تو کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، پوری زندگی میں چھپ چھپ کے جو گناہ کیے انہیں بھی یاد کرو، جو کھل کے گناہ کیے انہیں بھی یاد کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم آئے گی، اسے 70,000 فرشتے پکڑ کے لائیں گے تو وہ چیخ مارے گی، تقریباً 70,000 فرشتے، وہ چیخ مارے گی، جیسے ہی چیخ مارے گی سارے اہل محشر زمین پہ لیٹ جائیں گے، گر جائیں گے، اور پھر فرشتے وہ چیخے گی، چلائے گی، پھر فرشتے کیا لے کے آئیں گے؟ ہتھکڑیاں۔ وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں کہاں ڈالیں گے؟ ہاتھوں میں نہیں، گلے میں نہیں، منہ میں یہاں ڈالیں گے، یہاں ڈال کے کھینچیں گے تو پورا جبڑا باہر آ جائے گا، جبڑے میں ڈال کے کھینچیں گے، عورتوں کے بالوں کے بل کھینچیں گے۔ اور قیامت کے دن وہ دن آنے والا ہے جس کا رب نے وعدہ کیا ہے، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ خدائے قہار ہے غضب پر۔ تاج شریعہ فرماتے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب اللہ جلال میں ہوگا تو پھر پروردگار کا جلال کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ اور حضور فرماتے ہیں میری امتی، میرے ایک امتی کا میں اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اے میرے رب میرا امتی ہے، اس کا اعمال نامہ دیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، مگر جب اس اعمال نامے کو دیکھے گا تو اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون ہے جس کا اعمال نامہ دیکھ کر اللہ کا قیامت کے دن جلال ٹھنڈا ہوگا؟ کہا وہ میرے ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنتی 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 جنتی۔ حضرت میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر سے میرا رب ملاقات کرے گا قیامت کے دن۔ کیا بات ہے؟ عمر کہتے تھے کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کیا کہنے ہیں؟ ابو بکر کی نیکیاں، توجہ ہے نہیں؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ اگر اب کے کوئی ادھر سے گزرے تو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دینا اسے، ادھر سے راستہ پیچھے سے جائے۔ توجہ ہے میری بات پر نہیں؟ ابو بکر کی نیکیاں وہ کون سی ہیں جسے دیکھ کے اللہ کا جلال؟ کیا بات ہے؟ وہ نیکیاں بھی تو سوچنی چاہیے نا، وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ ہمارے پاس دولت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اور بڑھاتے ہیں، پلاٹ لے لو، ہے نا پردھان جی؟ کیا پلاٹ لے لو، ہے نا، اور پیسے بڑھاؤ اور پیسے بڑھاؤ، کہتے نہیں کہتے؟ مگر ابو بکر سے پوچھا تو کہتی ہے، امی عائشہ کہتی ہے، سیدہ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہے میرے باپ کی حالت یہ تھی جس دن سے اسلام لائے اس دن کے بعد تجارت نہیں کی، سارا پیسہ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں؟ توجہ ہے، فرماتی ہیں کون؟ حضرت سیدہ اسماء اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں، ان سے پوچھا آپ کیا کرتے تھے پیسوں کا؟ کہنے لگے مسلمانوں کی پریشانیاں خریدتا تھا۔ اللہ اللہ، کیا خریدتا تھا بولو؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں پریشانیاں۔ توجہ ہے بھائی؟ توجہ ہے؟ میں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ پریشانیاں ہم تو نہیں خریدتے۔ کہتے ہیں میں گھومتا تھا کہیں کسی مسلمان پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، کہیں کوئی پریشانی میں تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے، کہیں کافر کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے۔ کہہ رہے فرماتے ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا مکے کی مشرقی طرف میں گیا تو میں نے دیکھا ایک عورت کو دیگ کے اندر الٹا لٹکایا گیا ہے، اللہ، اس کی گردن دبا دی گئی دیگ میں، 70
बूढ़ी पैर मछली की तरह फड़फड़ा रही है। मैंने कहा और छोड़ते क्यों नहीं, इस औरत पर जुल्म क्यों कर रहे हो, जरा ये सांस ले ले, जरा इसे छोड़ दो। तो कह लगे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा इसकी खता क्या है, कहा ये अबू बकर, ये इसकी खता ये है कि इसने कलमा जो पढ़ लिया, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान क्यों हो गई है, कनीज हमारी है और गुन मोहम्मद के गाती है। हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे यकीन हो गया ये मर गई होगी, ये मर गई होगी। फरमाते मैं आगे बढ़ा, उसके पैरों ने हरकत करना, 70 साल की बूढ़ी, क्या बात है। कहते जब मैंने देखा कि वो मरने वाली थी, मैं उसके करीब गया, तो जब उसने उसे छोड़ा ना तो वो पीछे को गिरी, और गिरने के बाद मुंह में से हल्का सा पानी निकला, और फिर आंखें खोली और कहने लगी हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जालिम ने हमने, अरे हम, मैं फिर कहता हूं हमें क्या पता इस्लाम क्या होगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमें तो बाप ने दे दिया ना इस्लाम। मैं बार बार कहता हूं हमें इस्लाम की समझ नहीं है, हमें इसका मतलब नहीं पता। वो तो सियाबा से पूछो, सियाबा से पूछो, तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है भाई। माइक वाले थोड़ा ईगो कम कर भाई, तवज्जो है। कहते हैं मैंने कहा इन्हें छोड़ दो, तो वो छोड़ा नहीं। औरत ने कहा वल्लाह, तो मुंह पे एक थप्पड़ मारा जोर से, और अल्लाह अल्लाह, उसके मुंह से खून निकला, मगर गिरते गिरते बोली और जालिम कितना ही मान ले, मैं कहती रहूंगी कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। औरत पे हाथ उठाना बुज़दिली है कि नहीं है? तो ये कुफ्र है जो एक काफिर को बुज़दिल बनाया हुआ है, और ये इस्लाम है जो एक औरत को शेर दिल बनाया हुआ है। वाह 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 वाह। हमें तो तकरीरें कौन सी सुनने की आदत पड़ गई, वो हंसाओ, वो चुटकुले, जी जी, संजीदगी से सुनते ही नहीं चाहते। मैं बहुत बार चाहता हूं हल्के हल्के तकरीर करूं, मगर हल्के सुनेंगे नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तक जोर से नहीं बोलूंगा। तवज्जो है कि मेरी बात पर नहीं है ना। ये रास्ता शायद कयामत के दिन बंद होगा। अल्लाह, ये है कौन सा रास्ता ये समझ में नहीं आता, है ना। हाँ, आदमी को भी इंसान बनना मैसर नहीं है। तवज्जो है कि मेरी बात पर नहीं। इधर देखें, इधर देखें। अरे कोई बात नहीं, आप चचा छोड़ो। अरे चचा सुनो, आज मदीने से हवाएं आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, फिर जब वो औरत बेहोश हो गई ना, तो उसकी जवान लड़की थी, जवान लड़की, इन्होंने उसे पकड़ा और कहा देख तू जवान है, तू छोड़ दे इस्लाम, तेरी अच्छे अमीर से शादी करवा देंगे। मगर वो भी बोली हो अल्लाह अहद। वाह 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 वाह। तो किन्होंने क्या किया, लोहे को गर्म किया, जब लोहा अंगारा बन गया ना, तो उस औरत की जबान पे लड़की की रख दिया। क्या कर दिया, अल्लाह, लड़की की जबान पर रख दिया। ए भैया, जिन लोगों को जाना हो जल्दी से उठो, उठो जल्दी उठो। कितने लोगों को जाना, 10 15 20 जितने भी जाने जाओ। फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, गंदी चीज देखेंगे तो पूरी देखेंगे, मगर शैतान यहां रुकने नहीं देता इन्हें। अल्लाह अल्लाह, सच है, ये सच है। मतलब ये होता है कि कोई तुम्हारी बात की कोई अहमियत ही नहीं, लो में उठ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही तो है। तुम जो कह रहे हो बकते रहो, हम जा रहे हैं उठ के, यही तो मतलब है इसका, और कोई मतलब है? कितनी बार कह दिया जिसे जाना हो चले जाए। कोई हम तुम्हें घर बुलाने गए थे 2 बजे में? भाई मैं रोज आऊंगा क्या? आप कहोगे तो कभी नहीं आऊंगा। अल्लाह, सही बता रहा हूं मैं। ऐसे लोग, आप अच्छे लोग हो, मगर वो इंसान, मैं बात कर रहा हूं, कुछ लेके जाना भाई, आया है तो ये लतीफे ही सुनेगा भाई। ये मौलाना लोगों ने, उन्होंने बर्बाद कर दिया मिंबर, उन लोगों ने जिन्होंने इस मिंबर पे हंसाया लोगों को। अल्लाह, मैंने ये मसला पढ़ा है अपनी आंखों से कि जहां उलमा का मर्तबा इतना बड़ा है कि उन्होंने लिखा है कि फुक़हा ने लिखा है कि जहां उलमा बैठे हों वहां बेतकल्लुफ कहा लगाना जिना करने से बदतर काम। अल्लाह अकबर, उनके एहतराम की वजह से। और जब आलिम खुद हंसाता हो तो फिर जाविये, अलग अलग जाविये से हंसाता है, नियत हंसाने की होती है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तो नियत देखता है ना, उसे पता है कि मैं बगैर हंसाए तो कर नहीं पाऊंगा ना कुछ, मेरे पास माल पानी नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, मैं मुझे तौफीक ही नहीं अल्लाह की। यार तकरीर सोज़े दिल से होती है, इससे नहीं होती, अल्लाह के रहम से होती है, उससे रहम मांगा करो, वाह वाह, उसके करम से होती है। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं? अगर आप कहो तो मुझे 1 घंटा होने वाला है, खत्म कर दूं, बोलो।
پر توجہ ہے میری بات پر؟ بات میں شروع کر رہا ہوں تو بات کو دھیان سے سنیں. حضرت ابوبکر کہتے اس جوان لڑکی کے منہ میں جب اس نے اس کی زبان پہ رکھا نا وہ انگارہ لوہا گرم کر کے تو اس کی چربی پوری جل گئی. جب چربی جلی اور جب وہ اس نے ہٹایا تو پھر وہ گرتے گرتے بولی ہو اللہ احد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابوبکر کہتے ہیں میں نے کہا میری دونوں بہنوں کو چھوڑ دو. وہ بولے ہم تیری بہنیں بعد میں، پہلے ہماری کنیزیں ہیں، لا پیسے دے. کہتے ہیں انہوں نے تگنے پیسے دیے، میں نے پیسے دیے اور میں نے خرید کے کہا جب تک ابو بکر مکے میں موجود ہے اپنے کسی مسلمان پہ ظلم نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ سبحان یار تم تو جنازے میں بھی دیکھ کے جاتے ہو مالدار ہے یا غریب ہے. اب تو غریبوں کے جنازے بھی نہیں اٹھتے صحیح سے. وہ غریب بیچارہ یہ سوچ کے مر جاتا کہ چل میں غریب تھا انتقال کر گیا، کم سے کم لوگ جنازے میں تو آ جائیں گے. اب تو جنازوں میں بھی لوگ دیکھ کے آتے ہیں، امیروں کے جنازے میں آتے ہیں، غریبوں کے جنازے میں نہیں آتے لوگ، ہے نا؟ ہاں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے امتی کا نماز جنازہ پڑھتا ہے دوسرا امتی تو اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سارے معاف کر دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، فلانا ایسا ہے یہ ویسا ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں. مسلمان تو وہ تھے بایزید بستامی، رات کو نماز پڑھ رہے تھے، سوتے، رات کو نماز پڑھتے پڑھتے رات کو سوتے، پوری رات نماز پڑھتے تھے بایزید بستامی. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں جب ہم روتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید بستامی روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خون نکلا کرتا تھا. رات کو نماز پڑھ رہے، پڑوس سے رونے کی آواز آ گئی، آپ کو پتہ، آپ روتے رہے، آپ جو ہے نماز پڑھتے رہے مگر پوری رات بچہ روتا رہا. آپ صبح کو گئے، کہنے لگے بچہ کیوں رو رہا تھا؟ یہودی عورت تھی، کہنے لگی حضور میرے بچہ بھوکا ہے، اس کا باپ جو ہے سفر پہ گیا ہوا ہے اور وہ سفر پہ گیا تھا، اس نے جتنے پیسے دیے تھے سارے ختم ہو گئے، وہ وقت پر آ نہیں پایا. آج رات میرا بچہ بھوکا تھا، چراغ جلانے تک کے لیے تیل نہیں تھا، مجھے دودھ نہیں اترا. حضور میرا بچہ پوری رات روتا رہا. بایزید بستامی اب بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، روئے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. آپ گئے جا کے بازار، بہت سا اسے جا کے سودا لا کے دے دیا، اسے راشن پانی لا کے بھر دیا. مگر دوسرے دن اس کا آدمی آیا، آدمی آنے کے بعد بی بی سے کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، تمہیں بڑی پریشانی ہوئی ہوگی، میرے پیچھے تم بھوکی رہی ہوگی، تو مجھے معاف کر دو. تو وہ عورت بولی جس کے پڑوس میں مسلمان رہتے ہوں وہ عورت بھوکی کبھی نہیں رہ سکتی، جا شکریہ ادا کر کے آ. بایزید بستامی کا وہ انہوں نے اتنا مال بھر دیا کہ ایک ہی رات بس آپ کا بچہ رویا ہے. یہودی بولا مجھے شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے. دروازے پہ گیا، دستک دی، بایزید بستامی باہر آئے، کہنے لگے حضور آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بچے کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر دیا ورنہ میرا بچہ بھوکا رہتا. میری بی بی آپ نے فرمایا آپ شکریہ ادا مت کیجئے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا بلکہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اس نے کہا حضور یہ معافی والی کون سی بات آئی، آپ نے تو میرے گھر میں احسان کیا ہے. کہنے لگے نہیں مجھے معاف کر دو. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے ایک رات پوری رات آپ کا بچہ روتا رہا اور میں پوری رات نماز پڑھتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اس وجہ سے کہ تو رات کو نماز کیوں پڑھتا رہا، میرا ایک بندہ روتا تھا. اے انسان تو مجھے معاف کر دے، میرے ہوتے ہوئے تیرا بچہ رویا ہے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے آپ کو نبی کو تو نہیں دیکھا مگر آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اے بایزید جب تیرے اخلاق کا یہ عالم ہے تو تیرے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا ہے مسلمان غم نہیں دیتا، مسلمان کو تکلیف دیتا ہے. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابوبکر کی ایک بڑی نیکی کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی نیکی فرماتے ہیں، ذرا غور کرو ان کی بڑی نیکی کیا ہے، آپ کو بتاتا ہوں. اچھا میں آپ اس کا ذکر کرنے لگا ہوں. یہ ذکر ہندوستان میں ہونا ضروری ہے. اگر ہندوستان میں صحیح کر کے یہ ذکر ہو گیا ہوتا تو کتنے دلت اب تک مسلمان ہو چکے ہوتے. اللہ. مگر ہمارے یہاں بھی قومیں ہیں، ذاتیں ہیں، میں یہ قوم میں وہ قوم، ابھی تک وہ ختم ہی نہیں ہوا مسئلہ. میں بڑی قوم ہوں اور میں چھوٹی قوم ہوں. صحابہ سے کوئی پوچھتا تھا تیرے باپ کا نام، کہتے اسلام. اللہ 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 اللہ. ماں کا نام اسلام. کیا بات ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کفار کے مسلمانوں نے غلاموں کے حقوق کا تعین نہیں کیا. کون کس نے نہیں کیا؟ کہتے ہیں عرب میں کفیل بنتے ہیں لوگ. میں نے کہا کوئی عربیوں کو تھوڑی مانتے ہیں سعودیوں کو، ہم تو ابو بکر کو مانتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. اسلام کو مانتے ہیں.
आओ मैं सबसे बड़े आशिक का जिक्र करता हूं, जिसका जिक्र होगा तो इस बस्ती पर रहमत की बारिश होगी। उसका नाम क्या है जो अबू बकर की बड़ी नेकी है? तो सुनो, उसका नाम हजरत से, उसके बाप का नाम रिवा है, उसकी माँ का नाम हमामा है, और वो रहने वाला सूडान का है। उसका नाम सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। ये अबू बकर की नेकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, ये क्या है? अबू बकर की नेकी। ये आपको पता है अबू बकर के हाथ पे इस्लाम, ये दावत पर ईमान लाए हजरत बिलाल हबशी कहते हैं बड़ा जुल्म था इस्लाम लाने से पहले, इतना जुल्म था मुझसे बकरियां चरवाई जाती थी, खाना नहीं दिया जाता था, काले रंग का मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया जाता था। कहते इतना जुल्म था कि मेरे बाप जो है ना बचपन में मेरी गर्दन दबा के मुझे मार रहे थे, मेरा सगा बाप मार रहा था। तो मेरी माँ ने कहा आप मेरे बिलाल को क्यों मारते हैं, मुझे बिलाल से बड़ा प्यार है। तो फरमाते हैं हजरत बिलाल कि मेरी माँ ने कहा तो मेरा बाप कहने लगा इस वजह से मार रहा हूं कि गुलामी इतनी जलील चीज है कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बिलाल बड़े होकर गुलाम बने। जो कि आज मैंने अपने मालिक के बच्चे की पैरों की जूती उठा के अलग रख दी थी तो उसने मुझे बहुत मारा है, धक्के मारे हैं, मालिक हंसता रहा, और उसका छोटा सा बेटा जो मेरे बिलाल से भी छोटा है मुझे मारता रहा। ऐ औरत मुझे अपने बेटे को मानने दे, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बड़े होकर जो है वो बेकार बने, मेरा बेटे को मारा तोड़ा जाए, मेरे बेटे पे जुल्म हो। हजरत बिलाल कहते मेरे बाप ने मेरी गर्दन दबाई, मैं हाथ जोड़ने लगा, मेरी मां ने कहा मेरे बिलाल को छोड़ दो, पैर पकड़े, मिन्नत समाजत की, आखिरकार जो है वो छोड़ दिया। हजरत बिलाल कहते ऐसा जुल्म था, ऐसा जुल्म कि कालों के ऊपर जुल्म होता था, मेरी कभी नाक पर तंज कसा जाता था, कभी मेरे काले रंग पर। फरमाते हैं अगर मेरा नसीब काम किया, एक मर्तबा मैं सफर पे जा रहा था, रात को रो रो के कहता था आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे जानवरों की जैसा काम लिया जाता है, रात को चक्की पिसवाई जाती है, दिन में बकरियां चलाई जाती है, आखिर मुझ पे कब तक जुल्म होता रहेगा। बराबर में लेटे थे अबू बकर, हल्के से मेरे पास आए और कहने लगे बिलाल अब वो दिन खत्म हो गए कि गुलामों पे हमेशा जुल्म होता रहेगा, ऐसा कर तू चलो मदीने मक्के चल के मेरे नबी पाक के ऊपर ईमान ले आ तो तेरा सारा काम हल हो जाएगा। हजरत बिलाल बोले क्या वो सबको एक बराबर समझते हैं? कहा हाँ वो सबको एक बराबर समझते हैं। बिलाल कहते हैं मैं उसी रात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक़ खिताबत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। देखो अगर गौर से सुनोगे तो बरकत मिलेगी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया एक रात को रोज आती रहती है, सोना जरूरी चीज नहीं, कुछ सुन के जाओ। बिलाल हबशी ईमान लाए मगर ईमान छुपता नहीं। अल्लाह अल्लाह। लोगों से आईफोन नहीं छुपते, लोगों से आईफोन नहीं छुपते, लोगों से दौलत नहीं छुपती। जरा सी दौलत आ जाए तो मोटरसाइकिल बुलेट लेते हैं और उसके पीछे से वो कटवाते हैं, और ये आवाज पैदा हो तो लोगों को पता चले मैं बुलेट पे चल रहा हूं। यार लोगों से बुलेट नहीं छुपती, ईमान कैसे छुपाएंगे? मगर बिलाल गुलाम थे उस वक्त अब्दुल्ला बिन जदान के, ये बड़ा पक्का बदतरीन काफिर जलील किस्म का बदकार था ये अब्दुल्ला बिन जदान, ये काफिरों में सरदार माना जाता था। किसके गुलाम थे? हजरत बिलाल। बिकते बिकते अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंचे, जब ईमान लाए तो ईमान छुपा नहीं। एक दिन गए तो बुतों को देखा बुत खाने में, तो आपने समझा कोई देख नहीं रहा है, आप गए आगे, बोले बुत तू खुदा बना बैठा है, तू तो पत्थर का है। और कह लगे तू अगर बुत कुछ है तो ला मुझे खाना दे दे, वो नहीं बोला, अगर तू कुछ है तो दे दे, कुछ नहीं बोला। आपने उसके मुंह पे कुछ कीचड़ मार दी। किसी तीसरे आदमी ने देख लिया और जब देखा तो जाके शिकायत कर दी अब्दुल्ला बिन जदान से। कह लगे तुम अब कहते हो इस्लाम न लाए और तुम्हारा बिलाल तो खुद ही इस्लाम ले आया है। उसने सोचा कि यार मेरी तो बदनामी हो जाएगी, लोगों को पता चल गया कि बिलाल ईमान ले आया तो मामला खराब हो जाएगा। उसने कहा, उसने रातों रात बेच दिया किसके? उमैया के हाथ 50 दीनार में। उमैया ने ले लिया। उमैया के रहते रहे मगर इस्लाम फिर दूसरी बार भी खुल गया। दूसरी बार ऐसे खुला अम्मार इब्ने यासिर को एक थम्बे से बांधकर, और अब अखनस बिन शुरैह और अबू जहल, अब उतबा, शैबा, अबू सुफियान, ये जितने भी बदतरीन किस्म के लोग थे सारे मार रहे थे। अब अम्मार इब्ने यासिर की खाल पे ये कौड़ा मारते थे बांध कर। जब कौड़ा मारते थे, जब खाल पे लगता था तो खाल को घसीट के लेके आता था। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अम्मार इब्ने यासिर को मारते रहे, इतने कौड़े मारे, इतने कोई ऐसे ही तो इस्लाम नहीं आ गया यहां तक। इतने कौड़े मारे, इतने कि पूरे जिस्म पर आपके खाल बाहर को उधड़ गई।
اور پھر بولے عمار اسلام چھوڑے گا. عمار بولا کوئی میرے ہاتھ پہ تھوڑی اسلام لکھا ہے, میرے سینے پہ, یہ تو میرے دل پہ لکھ گیا ہے, اگر چاہو تو میرا دل کاٹ کے دکھاؤ. ہائے 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 کیا بات ہے, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. ابو جہل تھک گیا مارتے مارتے, عتبہ تھک گیا مارتے مارتے, شیبہ تھک گیا مارتے مارتے, سارے تھک گئے, سارے تھک گئے. جب سارے تھک گئے تو پھر عتبہ بولا, وہ امیہ بولا میرا بلال مارے گا. بلال یہاں لے کوڑا اور مار ہنٹر, مار چابک. بلال نے ہاتھ میں لیا اور پھر عمار نے بلال کو دیکھا, انہیں پتا تھا یہ ایمان لا چکا ہے, قریب بلایا, کان میں کہا یار بلال تو ایک دو کوڑے مان لے, تو مسلمان ہے مجھے پتا ہے, انہیں نہیں پتا چلنا چاہیے, تو مان لے, میں تو پٹی رہا ہوں نا, دو تین کوڑے تو بھی مان لے یار, کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر تو بتانا مت میں اسلام لایا ہوں ورنہ تجھے تیرے بھی یہ سر ہو جائیں گے. بلال مسکرا کے پیچھے ہٹے. امیہ بولا دیکھتا کیا ہے, بلال مار. بلال نے ہوا میں اچھالا اور کوڑے کو گھمایا. اقبال کہتا ہے وہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, اور بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں, سامنے آگ پڑی ہو تو سب کی ہمت نہیں ہے جو کود جائے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. کس کی ہمت ہے جو آگ میں کود جائے, کون ہے جو ظالموں کے سامنے اپنا سینہ سامنے کر دے. بلال نے گھمایا. امیہ بولا بلال مارتا کیوں نہیں, بلال نے گھما کے ہنٹر پھینکا اور پھینکنے کے بعد جا کے عمار کے قریب جا کے چپٹ گئے اور کہنے لگے یار جب ہم محبت ساتھ میں کرتے ہیں تو پھر مار بھی تو ساتھ میں کھائیں گے نا. حق خطابت, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. اللہ اللہ, بولو یار بولو. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد. بلال کو ماننے لگے, میرے آقا بلال کو. اللہ اللہ اللہ. عتبہ امیہ بولا کیا بکتا ہے بلال کا, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, کا سوچ سمجھ لے کا, بہت سوچ سمجھ کے دامن مصطفیٰ پکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ظلم ہونے لگا, ظلم اتنا ہونے لگا, یہ عمار جو کھڑے آپ کو کیا پتا ہے, میری بہنیں بیٹھی ہیں, عورتوں نے کتنی تکلیفیں سنی ہیں. صحیح ہے, عمار کی والدہ کا نام تھا کیا سمیہ, سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت. مسلمان اسے جو ہے ایک جگہ برہنہ کر کے مار رہے تھے ظالم, جب اس کے کپڑے اتارنے سے پہلے اسے مارتے تھے. عمار بھی کھڑا ہے بیٹا, اور میاں یاسر اس کا باپ بھی کھڑا ہے. یہ بوڑھا آدمی ہے, یہ 70 سال کا, یہ 70 سال کی 70 سال کی بڑھیا ہے, یہ 65 سال کے, دونوں بوڑھے بوڑھے, دونوں سیابی سیابیات ہیں, دونوں کو ابو جہل مار رہا ہے. اس نے ابو جہل نے جو ہے امیہ کے سارے کپڑے, سمیہ کے سارے کپڑے اتار دیے, برہنہ کر دیا. بیٹے نے اپنے آنکھوں پہ اپنا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کپڑا رکھ لیا, اور اس کے بعد برہنہ کر کے بوڑھی عورت کو اس ظالم ذلیل ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے. کہنے لگی نہیں چھوڑوں گی. کہنے لگا نہیں چھوڑتا تو لے, یہ اس نے اپنا بت آگے کیا, لے اسے ہی مان لے, اسے آگے سامنے چھوٹا سا بت آگے کر دیا, اسے بھی مان لے, تیرے خدا کو میں مانتا ہوں تو اسے مان لے. تو اس نے تھوک دیا, لے میں نہیں مانتی. ابو جہل نے کیا کیا, اس کے پیچھے سے اس کے آگے سے نا ایسا نیزہ مارا کہ پیٹ میں داخل ہو کے بوڑھی عورت کی آنتیں پھٹ گئیں, اور کہنے لگا او عورت بتا اب بھی چھوڑ دے, میں تیرا علاج کروا دوں گا, ابھی نیزہ روک لوں گا. عورت بولی ابو جہل ظالم تو کیا سمجھتا ہے میں اسلام چھوڑ دوں گی, ارے جس جنت کا میرے نبی نے وعدہ کیا ہے میں نے مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ لیا ہے. کیسی باتیں کرتا ہے تو, کیسی باتیں کرتا ہے. بوڑھی 70 سال کی پھٹ گیا جسم پورا. اس کے بعد عمار ابن یاسر کو پکڑا, ایسے ہی اسلام نہیں آیا. عمار ابن یاسر کو پکڑا, ادھر سے اونٹ میں, اونٹ کے پیچھے باندھا, ادھر سے اونٹ کی طرف باندھا, دو مخالف سمتوں میں اونٹ چلوائے, بولے اسلام چھوڑ دے ورنہ بیچ میں سے چیر دیں گے. یاسر بولا جو کرنا ہو کر لے مگر میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. اب جب دونوں طرف کو چرنا لگا, 75 سال کا بوڑھا جب بیچ میں سے چرا اور جب خون نیچے کو گرا, اللہ اکبر, تو غیر مسلم کہنے لگے یہ کفار, وہ چھوڑتا ہے اسلام. کہنے لگے او ڈر گیا تو, کہنے لگا نہیں چر جانے دو مجھے, میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جان کو اس نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. یار عورتوں نے جانے دی ہیں, مردوں نے جانے
ہونے دی ہے. اب بلال کو مارا, منہ پہ مکے مارتا ہے امیہ, مارتے 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 اس نے پھر گلے میں رسی باندھی, گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے جانوروں سے, اور جانوروں والے اپنے کمرے میں بندوا دیا. دوسرے دن پھر اٹھایا اور پھر مارا, پھر اس کا حضرت بلال کو بہت مارا, اتنا مارا کہ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا. جب گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا, حضرت بلال کو گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا, حضرت سیدنا حسان ابن ثابت کہتے جب میں اسلام نہیں لایا تھا, مکے آیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کے گلے میں ڈال کر کے رسی اور کچھ نوجوان گھسیٹ رہے, اس کا جسم لہو لہو ہو رہا ہے, اس کے جسم سے خون نکلتا ہے, اس کے پتھر لگتے ہیں مکے کے گرم گرم, مگر وہ احد 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 کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کیوں اتنا ستا رہے ہو, یہ بتاؤ اس نے کیا ظلم کیا ایسا کر لیا ہے. کہنے لگے صاحب اس نے نیا دین قبول کیا ہے, یہ اللہ کو ایک کہتا ہے. اللہ اکبر. بلال کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر آئے, کہنے لگے یار ایک ذکر ہلکے ہوتا ہے ایک زور سے ہوتا ہے, ہلکے ہلکے کر لیا کر ذکر, ہلکے ہلکے کر لیا کر. ایک ذکر خفی ہے ایک ذکر جلی ہے, ہلکے ہلکے ذکر کر لیا کر. حضرت بلال نے 3 دن تک نہیں کہا تو مار بھی نہیں کھائے, مگر 3 دن کے بعد امیہ نکلا تو پھر بولے چڑھانے کے لیے احد احد احد. امیہ نے پھر مارا. حضرت ابو بکر بولے یار میں تجھ سے منع کرتا تھا, تو نے پھر کہہ دیا. حضرت بلال بولے یار جب میں ہلکے ہلکے اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا جب تک یہ مجھے مارتے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بہنیں سنیں, بلال کی باتیں بتائیں لوگوں کو. اللہ اللہ. اتنا مارا بلال کو. ایک دن ابو جہل بولا امیہ کہاں, امیہ یہ بتا تیرا بلال بدلتا کیوں نہیں, توجہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ. کہنے لگے تو میں نے بتیرا مان لیا, لے تو ہی بدل لے. تو ابو جہل بولا اللہ میرے حوالے کر. ابو جہل نے پکڑ لیا, ایک جگہ باندھا اور پھر منہ پہ اپنے بھاری بھاری گھوسے مارے, ہونٹ پھٹ گئے. حضرت بلال کچھ نہیں بولے. جب بلال پٹتے تو حضور نکل کے جاتے ہیں, بلال حضور کو دیکھتے حضور مسکرانے لگتے, کیا بات ہے. بلال قربان ہو جاتے ہیں. مگر آج ظلم کی حد تھی, گرم ریت پہ لٹالا جا چکا تھا, بدن پورا ہل چکا تھا بلال کا. توجہ ہے میری بات پر نہیں ہے, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. بلال کو مارا توڑا جا رہا ہے. وہ لوگوں سنو, مگر آج کیا ہوا ہے, آج ابو جہل نے باندھ کے منہ پہ گھوسے مارے ہیں. ہر بار جب گھوسے پیٹ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں احد 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 احد. اب میاں اس نے پھر کیا کیا, پھر اس نے پورے جسم پہ جو ہے نا وہ آپ کے پورے جسم پہ لوہے کی جو جنزیریں باندھ دی, پورے جسم پہ سلاخیں رکھ دی, اور پھر زمین پہ لٹالا دھوپ میں. اور دھوپ میں لٹانے کے بعد ماننے لگا, پھر بھی آپ سے کہنے لگا بول اسلام چھوڑے گا, بولے نہیں. اللہ. کسی نے کہا بلال تیرا رب رسول اتنا ہی تجھ سے پیار کرتے تو تجھے بدلتے کیوں نہیں, تیری مدد کیوں نہیں کرتے. کہا جب کوئی کسی چیز کو خریدتا ہے نا تو برتن کو بھی خریدتا ہے تو بجا کے دیکھتا ہے, ٹھونک بجا کے. میں بھی کہہ رہا ہوں میرے رب خرید لے, بڑا ہی اچھا مال ہے یہ بلال. اب بلال کو مارا جا رہا ہے, دھوپ میں لٹا دیا گیا. مگر آج ابو جہل نے بہت کوشش کی, مگر جب اس نے کہا دیکھا نہیں بدلے گا تو گرم گرم دوپہر میں اس نے کولے رکھوائے زمین پر, اللہ. موٹے موٹے کولے, آگ جلوائی اور زمین پہ بچھوا دیا. اور بچھانے کے بعد بولا 4 لوگوں سے پکڑو بلال کو. اب بلال کو پکڑا, اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پھر آپ کو کولوں پہ رکھ دیا. جب کولوں پہ بلال کو رکھا تو آپ کی پیٹھ پہ جب کولے لگے اور جب آپ کا بدن لگا جلنے اور آپ کی چربی لگی نکلنے, آپ کی چربی سے کولے بجھنے لگے, تو بلال نے پھر کہا مالک اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ. پورے جسم بلال کا جل گیا, دیکھتے ہوئے کولوں پہ لیٹا ہے بلال. آج دیکھتے ہوئے کولوں پہ بلال لیٹ کے اللہ کا نام لیتا ہے. مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی, اللہ. رمضان کے روزے نکل جاتے. بلال کے پورے جسم جب جلنے لگا تو کہنے لگا یا اللہ میری مدد کر, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے نبی پاک جا کے حرم میں رونے لگے. حضرت ابو بکر بولے حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے یار اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بلال کو خرید لیتا, اس پہ ظلم نہیں ہونے دیتا. اللہ اکبر. ابو بکر بولے حضور وہ بھی تو میرے ہی پیسے, آپ کے پیسے میرے پیسے. جا کے حضور کے چچا سے بولے پوچھ کے آؤ امیہ کو
कितने का बेचेगा? हजरत अब्बास जब तक ईमान नहीं लाए थे, बोले कितने का बेचेगा? बोले परेशान हो चुका हूं, बिलाल से 50 दीनार का बेच दूंगा, ले जाओ। हजरत अब्बास आए, कह लगे 50 का। हजरत अबू बकर बोले भाई बेचेगा, ले 50 दीनार। और कह लगा तेरे लिए 50 का नहीं है, तू तो मुसलमान है ना, तू तो अपने भाई को खरीदने आया है, तेरे लिए 2000 का है, यानी लाखों का है, और तुझसे 2 पढ़े लिखे गुलाम भी लूंगा, और सुन इसके बदले में मैं बिलाल के 2000 दीनार भी लूंगा और रूमी खूबसूरत गुलाम लूंगा। हजरत अबू बकर बोले ठीक है। तो हजरत अब्बास बोले यार अबू बकर क्या करता है, तू तो समझदार आदमी है, इतना घाटे का सौदा क्यों कर रहा है? हजरत अबू बकर बोले अभी आप इस्लाम नहीं लाए, आपको अभी इसका मजा नहीं पता है, आप जरा पीछे हट जाए। हजरत अबू बकर ने सारे पैसे दिए और मियां 2 गुलाम दे दिए, बिलाल को खरीदा। तो मैया बोला मैं समझता था तू समझदार आदमी है, तूने तो बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। हजरत अबू बकर बोले ओए सुन, अगर बिलाल के बदले में मैं पूरी दुनिया का बादशाह होता और सारी बादशाहत देनी पड़ती मैं फिर भी दे देता, फिर भी मैं दे देता बिलाल के बदले। अभी तू बिलाल को क्या समझा है? हजरत बिलाल के करीब गए, जाके देखा तो बेड़ियों में लटके पड़े हैं और उठा नहीं जाता है, पूरा जिस्म मेरे आका हजरत बिलाल का कमजोर हो चुका है, पूरा जिस्म पीछे से जल चुका है। हजरत बिलाल को जाके आवाज दी बिलाल। बिलाल हजरत अबू बकर की तरफ देखते हैं, कहते हैं मेरा भाई अबू बकर आ गए। कहाँ का मुझसे उठा नहीं जाता, मेरी हड्डी हड्डी में तोड़ा है, मुझे बड़ा सताया है। हजरत अबू बकर बोले मेरे भाई अब मैं तुझे खरीद लिया है, तुझे आजाद कर दिया, चल। कहते मेरी बेड़ियां खोली, मुझे घर लेके गए और घर ले जाने के बाद फिर मुझे नहलवाया और नहलवाने के बाद फिर मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, तेल लगाया, फिर नए कपड़े पहनाए, फिर मेरे सर पे जब उन्होंने पगड़ी नई बांधी ना तो मैं रोने लगा और मुझे तो किसी ने प्यार नहीं दिया, तो मैं तो गुलाम था ना, बस जूतियों में बैठने वाला, मगर अबू बकर इतना प्यार देने लगे तो मैं सिसक सिसक के रोने लगा। मैं कहा अबू बकर तेरा अल्लाह भला करे। अबू बकर बोले तू मेरा भाई है, मगर एक बात याद रख, जितना रोना यही रो ले, हुजूर के सामने मत रोना, हुजूर के सामने मैं तेरे रोने को बर्दाश्त, हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ए बिलाल जितना रोने रो ले, मगर हुजूर के सामने मत रोना। कहते मैंने बिलाल कहते मुझे लेके चल दिए, चलने लगे। मदीने का सफर है और मैं रंजीदा रंजीदा, जब भी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तहबा। चल रहे हुजूर की बारगाह में, आज बिलाल आजाद होके पहुंच रहे हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं रोना मत, रास्ते पर कहते रहे, मगर बिलाल कहते जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो सबसे ज्यादा अबू बकर ही रोते थे। अबू बकर कहते थे आका देखिए मैं आपके बिलाल को लेके आ गया हूं, और अबू बकर रोए तो हुजूर ने फरमाया यार अल्लाह तेरा भला करे, तू मेरे बिलाल को ले आया। बिलाल ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बिलाल को देखा, हुजूर ने बाहें फैला दी, आ मेरे बिलाल तूने बड़ा गम सहा है, अब पूरी दुनिया का सबसे काला इंसान पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से मिलने वाला है। बिलाल आगे बढ़े, आगे बढ़कर के नबी पाक के सीने से चिपट गए। मैं कहता हूं बिलाल आपके कदमों पे कुर्बान चला जाऊं, हम तो मदीने के गम में रोते हैं, आप तो मदीने वाले के सीने से चिपट के रो रहे हैं। बिलाल को हुजूर ने सीने से लगाया, बिलाल ने बहुत शिकायत थी कि हुजूर मेरा पूरा बदन जल गया है। आका ने फरमाया बिलाल मेरा रब तुझे बड़ा मर्तबा देगा मेरे यार, बिलाल तुझे अल्लाह बड़ा करम करेगा। बिलाल रोते रहे, अल्लाह के रसूल ने सीने लगाया, उसके बाद खजूरें मंगवाई, खजूरें मंगाने के बाद उसमें से गुटियां निकाल के अबू बकर बिलाल के मुंह में देने लगे। बिलाल से किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा? जब हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खजूरें खिलाई और जब मैं मक्के आया तो हुजूर ने फरमाया बिलाल तू खड़े होके अजान पढ़ काबे पे। तो सहाबा कहने लगे हुजूर बिलाल से अजान ना पढ़वाओ, बिलाल अजान पढ़ेगा तो कुफार कहते हैं उनके सीने फट जाएंगे, बिलाल को मत चढ़ाओ, किसी और को चढ़ा दो, किसी अरब के आदमी को चढ़ा दो, किसी अपने करीबी रिश्तेदार को चढ़ाओ। हुजूर ने फरमाया कैसी बात करते हो तुम, जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, जब सलाखे और कोड़े बर्दाश्त करने की बात आए तो बिलाल करे, और जब अजान पढ़ने की बात आए तो कोई दूसरा पढ़े, नहीं नहीं मेरा बिलाल पढ़ेगा। कहा मेरे बिलाल चढ़ जा। बिलाल काबे पे बगैर सहारे के चढ़ गए। अर्ज की हुजूर किधर देख के नमाज अजान पढ़ूं? पहले तो मैं काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था, हुजूर कह लगे अब मेरी तरफ करके अजान पढ़। अब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं और हुजूर तवाफ कर रहे हैं, हुजूर तवाफ कर रहे हैं तो बिलाल भी एक जगह ठहरे हुए नहीं है, बिलाल भी घूमते जाते
جاتے ہیں، ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، گھومتے جاتے ہیں اور اذان پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اللہ کے کائنات نے کیا کیا بنا دیا، احمد کو سب رسولوں کا آقا بنا دیا اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ کون بلال ہے؟ سنو، جہاں بلال پر سنو، جہاں ابو جہل رہتا تھا نا، مکے میں جا کے دیکھو وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو وہ لٹال کے مارتا تھا آج بھی وہاں مسجد بلال بنی ہوئی ہے۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو اور سنو، ایک قول مبارک سن لو، محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اگر تو 8 دن تک اللہ کے خوف سے نہیں رویا، حضور کے غم میں نہیں رویا، تو کہتے ہیں مجھے تو ایسے مسلمان کے مسلمان ہونے پہ شک ہے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ بلال، اچھا پھر کرتے کیا، توجہ ہے نہیں؟ اب ہمارے بچوں کو بلال کے بارے میں نہیں پتا، کیوں؟ چکے ماں باپ کو ہی نہیں پتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کہو تو ختم کر دوں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولو۔ حضرت بلال کی بات سبحان اللہ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے۔ ہاں، اب تو نہیں ہوتی نا بلال کی باتیں، اب تو جل سے گزر جاتے ہیں، صحابہ کی باتیں ہی نہیں ہوتی اللہ اللہ اللہ، ہیں؟ بلال اذان پڑھتے ہیں، ادھر دیکھیں، اذان پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں فجر میں۔ اللہ، اب صحابہ دیکھتے کہاں چلے گئے، ایک دن بہت تاخیر سے آئے، تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہاں چلے گئے بلال۔ بلال آئے دیر سے، اے بھائی، اے بھائی، اے بیٹے میں تجھے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں مان جا، اپنے گھر ہی چلا جا یا پھر بیٹھ جا۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، توجہ کریں، ادھر نہ دیکھیں، ادھر بڑے اچھے لوگ ہیں یہ، ہاں یہ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے، ہاں توجہ ہے میری بات پر؟ اب تو بلال کی باتیں، اب تو اہل بیت کی باتیں اللہ اللہ اللہ، نہیں ہوتی۔ اب بچے بلال کیا کرتے ہیں، ادھر دیکھو کرتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، اذان پڑھ کے، اب نماز میں ہوتی ہے دیر، تو ایک دن زیادہ دیر ہو گئی نا، تو حضرت بلال آئے، اذان اقامت پڑھی، تکبیر پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی، تو حضرت ابو بکر ایک طرف لے کے بولے یار بلال تم جاتے کہاں روز؟ اللہ اللہ، کہنے لگے ابو بکر یار راز کی بات ہے چھوڑو۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں یار بتاؤ جاتے کہاں ہو؟ کہنے بتاؤ، کہنے لگے یار راز کی بات ہے، تو پوچھا میں نے یار بلال بتاؤ، کہنے لگے یار ابو بکر تم پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں، بات یہ کہ میں نے نبی کی بیٹی فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور اب ان کے بچے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور وہ رات کو تھک جاتی ہیں نا، اور وہ صبح کو پوری رات نماز پڑھتی ہیں، صبح کو چکی چلاتی ہیں، تو بچے ان کے رونے لگتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے بچوں کا رونا پسند نہیں، ایسا کیا کر بلال، میری بیٹی بچوں کو سنبھالا کرے گی، صبح کو تو اس کے گھر کی چکی چلا کے آ جایا کر، تو میں نبی کی بیٹی کی نوکری کرنے جاتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، زندہ باد زندہ باد، سیدہ فاطمہ کی اللہ اللہ اللہ، نوکری کرنے جاتا ہوں، ہے نا؟ اب کیا ہو رہا ہے میاں، اب تو بچوں کو بھی نہیں سکھایا جا رہا، اب تو میاں اب دیکھیں اب دیکھیں پہلے لوگ بچوں کو سکھاتے تھے، حضرت امام زین العابدین کا نام سنا ہے آپ نے؟ ذرا بتائیں، زین العابدین کا نام سنا ہے؟ امام سیدنا امام زین العابدین، کیا نام ہے بولو؟ امام زین العابدین۔ اچھا ان کا زین العابدین لقب کیوں؟ ادھر دیکھیں ذرا غور کریں، توجہ، ان کا لقب زین العابدین کیسے پڑا ہے؟ زین العابدین کا مطلب ہے عابدوں کی زینت، ان کا لقب کیسے پڑا؟ ان کا کسی دنیا دان نے لقب نہیں دیا، مکہ شریف میں میرے نبی حج کے موقع پہ گئے تو امام حسین کو گود میں لے کے فرمایا یہ میرا حسین ہے، اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا لقب ہوگا زین العابدین۔ اس کا قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا جس نے میری سب سے خوبصورت عبادت کی ہے وہ کھڑا ہو جائے تو میرا زین العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، زندہ باد اور زندہ زین باد، العابدین ادھر دیکھیں، زین العابدین کتنی عبادت کرتے ہیں، ادھر دھیان دیں کتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے زین العابدین؟ امام زین العابدین اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی کہ ایک رات میں 10 نہیں 100 نہیں 50 نہیں 200 نہیں 300 نہیں 500 نہیں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، کتنے نوافل؟ 1000۔ کسی نے پوچھا کس بات کے؟ کہنے لگے
کا شکر ادا کرتا ہوں. کہنے لگے آپ کے تو کربلا میں آپ کے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑے, اللہ اللہ اللہ, آپ کے چھوٹے سے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھوکا پیاسا رکھا گیا, آپ کے باپ کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا, آپ کے خیموں میں آگ لگائی گئی, آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی, آپ کی پھوپھی کو آپ کی ماں کو ستایا گیا. آپ کس بات کی نماز شکر ادا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے علی کا پوتا اور فاطمہ کا پوتا بنا کے پیدا کیا ہے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. کہنے لگے یہ 1000 رکعت, اب تو لوگ عشاء میں ڈنڈی مار جاتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, کہتے کوئی عشاء میں نفل پڑھنے میں کوئی نہ چھوڑ دے تو کوئی بات تو نہیں. میں نے کہا بات تو کوئی نہیں, مگر آپ محروم ہو جائیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے, اللہ, اور تو کوئی بات نہیں. بے وجہ میں نفل چھوڑتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں جو مستحب اور نفل بے وجہ میں چھوڑ دیتا ہے, ایک دن وہ اسلام بھی چھوڑ دے گا. اللہ ہے ان کی اپنی بات ہے نا. جاؤ بھائی, یہ کسے بلا رہا ہے یہ آدمی, جاؤ اسے جلدی سے نکل جاؤ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو اب تم تو جاؤ, وہ آ جائیں گے, تم تو جاؤ یہاں سے. توجہ ادھر دیکھو, میں بہت پریشان ہوا ہوں آج تقریر کرتے میں, اتنا ہوتا نہیں. ادھر دیکھو, امام زین العابدین کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 1000 نفل. یار بولو نا کتنی. پوچھا کس سے سیکھا؟ اور کس سے سیکھتا؟ اپنا بابا حسین سے سیکھا. زندہ باد زندہ باد. امام حسین سے پوچھا آپ نے کس سے سیکھا؟ کہ کس سے سیکھتا؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا. اچھا یہ یہاں پر یہ دیکھا, یہ پانی پت کا نام سنا ہے؟ پانی پت میں ایک بزرگ ہے, ان کا نام ہے بو علی شاہ قلندر. کیا نام ہے؟ بو علی شاہ قلندر. جب یہ پیدا ہوئے نا بو علی شاہ قلندر, قرآن کو چکے یہ حفظ قرآن کا معاملہ ہے تو سنیں, وہ جو ہے نا جب پیدا ہوئے تو 1 مہینے تک مسلسل روتے رہے. اب وہ روتے رہے لگاتار روتے رہے. حضرت بو علی شاہ قلندر ایک مہینے لگاتار روتے رہے. اب جب روتے رہے تو آپ کے گھر والوں کو بڑی پریشانی, ڈاکٹر کو دکھایا, ٹھیک نہیں ہوئے, حکیموں کو دکھایا. اب ایک ولی ادھر سے گزرے, حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد. انہوں نے کہا بھائی کہ یہ بچہ جو رو رہا ہے یہ بچہ نہیں ہے, کوئی اللہ کا ولی ہے. اللہ اللہ, اور یہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ گھر گئے, کہنے لگے بھائی مبارک ہو, اس گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے. تو باپ نکل کے آئے, ولی کہہ رہے ہو آپ, 1 مہینے سے چھپا نہیں. پڑوسی خاموش ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ. لائے, گود میں لیا, ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے کان میں کچھ پڑھا, بچہ خاموش ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بچہ جب خاموش ہو گیا تو پوچھا حضور آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوا, ادویات سے, مگر آپ کی پڑھنے سے ٹھیک ہو گیا. کہنے لگے اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے. کہاں؟ کہ جب یہ اس میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اللہ اکبر. امام غزالی کہتے ہیں ماں اگر پیٹ میں اگر بچہ ہو تو جو دعا مانگے گی اللہ عطا کرے گا. اگر وہ تہجد شروع کر دے تو اس کا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے اندر ولایت کی صفات موجود ہوں گی. مگر میری بہنیں ایسا کرتی نہیں. ذرا غور تو کریں, میری بہنوں سے توجہ دلایا کرو کہ جب پیٹ میں بچہ ہو تو جھوٹ نہ بولے, بے وضو رہے, نماز پڑھے, قرآن پڑھے کثرت سے. اس دوران جتنی بھی نماز پڑھیں گی بچے کے اوپر اس کا اثر ہوگا. توجہ چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات کی. کہتے ہیں اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی جو غذا ہے نا وہ قرآن کی تلاوت بن گئی. اس نے اتنا قرآن پڑھا کہ اس کا بدن جو بڑا ہے وہ قرآن سن کے بڑا ہے. جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں جچگی میں چلی گئی. اس نے قرآن پڑھا نہیں, اسے آواز آئی نہیں, تو اسے بھوک لگی قرآن کی. تم اسے دوائیں کھلاتے تھے مگر اسے قرآن کی ضرورت تھی, اسے قرآن کی عادت پڑ چکی تھی. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھ کے پھونکی, دوسری کان میں دوسری آیت پڑھ کے پھونکی, تو یہ جو بچہ ہے نا خاموش ہو گیا. تو سنو, اس کی ماں اسے گود میں قرآن سنا دے, پیٹ میں قرآن سنا دے, وہ بو علی شاہ قلندر بن کے پانی پت میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے. اور جس کی ماں فاطمہ اسے قرآن سنا دے وہ حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے. میری بہنیں اتنی بیٹی اتنی تعداد میں, کم عورتیں ہوں گی جو پردہ کرتی ہوں گی. ادھر دیکھو, کم عورتیں ہوں گی جو پردہ کرتی ہوں گی. توجہ ہے میری بات پر نہیں؟ کم عورتیں ہوں گی جو پردہ کرتی ہوں گی, پردہ ہی نہیں کرتی. مرد بھی بے غیرت, عورتیں بھی بے غیرت ہو گئی. معاذ اللہ, معاف کیجئے, تھوڑے الفاظ سخت ہیں مگر حقیقت کو کہاں لے جائیں گے. ایک آدمی سے میں نے کہا اپنی بہن کو ذرا پردہ اردہ تو کراؤ, پڑھنے جاتی ہے اسکول. دیکھو اس کا مائک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے. یہ راز جو مائک ہے نا
آج کے بعد خیال رکھنا اس مائک کا، اس کی ابھی تک سیٹ ہی کم نہیں ہوئی. توجہ ہے میری بات پر؟ نہیں. ادھر دیکھیں، میں نے کہا بھائی ادھر پڑھایا کرو، لکھاتے ہو تو قرآن بھی تو سکھاؤ نا، اللہ اللہ کچھ اسے شریعت بھی تو سکھاؤ. ادھر دیکھیں، ذرا ضروری بات کر رہا ہوں. کہنے لگے مولانا اپنا کام کرو، مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، بہن پہ بھروسہ ہے. میں کہا اچھا کہاں؟ میں نے کہا بڑا ظالم آدمی ہے یار تو. جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ جنید بغدادی مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، اس وجہ سے پردہ نہیں کراتا، تو آپ نے فرمایا ظالم میری نظر سے دور ہو جا، یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ واہ 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 واہ، پیچھے والے کیوں نہیں بولتے؟ زور سے بولو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھروسہ کر رہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بات مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، شرم بھی آ رہی، مگر کہہ رہا ہوں، مگر کہہ دینا چاہیے. اور پیر میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے نا پیروں میں ایسے کر کی ٹوپی، کہنے لگا بیٹی میری عزت بچا لے، میں تیرا بوڑھا باپ ہوں، میری عزت بچا لے. تو اس نے کہا کہ تو کون ہے بوڑھے، میں تجھے جانتی بھی نہیں. اس کا بھائی اٹھا، بیٹی بہن یہ تھانہ ہے اور یہ ہمارے قوم کا لڑکا نہیں ہے، دوسرے مذہب کا، ایسا کر چھوڑ دے اسے، چل واپس چل. لڑکی بولی تو سمجھا رہا ہے جو میرے سامنے لڑکیوں سے ٹیلی فونوں پہ باتیں کرتا تھا گندی گندی، تجھے پتہ نہیں تھا تیرے گھر میں بہن بیٹھی ہے جوان، تیری وجہ سے میں بگڑ چکی ہوں، اب میں برباد ہو گئی، اب میں واپس نہیں آؤں گی. دوسرے مذہب کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی. اور ایک معلومات جو آپ کو دینا ضروری ہے وہ یہ، 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 35 سے 40 ہزار تک مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں. اللہ اللہ اللہ. مجھے کیوں تکلیف ہوگی بھائی؟ میری بہن تھوڑی گئی ہے، میری بیٹی تھوڑی گئی ہے. یہ سوچوں گا تو نہیں ہوگی، مگر یہ سوچوں گا میری کلمہ پڑھنے والی بہن چلی گئی اللہ تو تکلیف ہوگی، پھر ہوگی تکلیف یار، پھر ہوگی. میں اس مسلمان لڑکی کو بھولائے نہیں بھولتا. بغداد میں جب وہ دھماکہ ہوا نا تو وہ باہر نکلی نا تو اس نے فوٹو کھینچنا چاہا تو وہ کہلی او بھائی صاحب فوٹو نہ کھینچو، میرا فوٹو نہ کھینچو. کیمرہ مین سے کہا کیوں؟ کہ تم فوٹو کھینچو گے میرا باپ بھی مر گیا، گھر میں سے بڑی مشکل سے نکلی ہوں، ماں بھی مر گئی، میں بغیر دوپٹے کے باہر نکل گئی ہوں. تم فوٹو کھینچو گے تو پھر دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ عبد القادر جیلانی کی گلی کی لڑکی بغیر دوپٹوں کے جو ہے وہ بغداد میں چلتی ہے. اللہ اکبر اللہ. بغداد جب ایک صبح ہوئی نا تو ججلا کے کنارے تقریباً 1100 جوان لڑکیوں کی لاشیں ملی. کتنی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے 15 سال، کتنی؟ 11 جوان لڑکیوں کی لاشیں. تو کسی نے پوچھا یہ کیسی لاشیں ہیں؟ تو وہاں کا ایک آدمی کھڑا تھا، وہ رو کے کہتا تھا یہ وہ میری قوم کی غیرت مند لڑکیاں ہیں جن کی عزتوں پہ جب انگریزوں نے ڈاکہ ڈالنا چاہا تو انہوں نے اپنی جان تو دے دی مگر اپنی عزت پہ حملہ نہیں ہوا. اللہ اللہ اللہ. جب فلسطین میں 18,000 لوگ مرے ایک ساتھ تو 60-70 عورتیں یا 50 عورتیں باہر نکلی تو برقعے میں تھی، برقع پہنے ہوئے تھی. انگریز ہنسنے لگے، کہنے لگے لو ان کے باپ مر گئے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے پردے ختم نہیں ہوئے، ان کے برقعے ختم نہیں ہوئے، ان کا حجاب ختم نہیں ہوا. تو ایک عورت پلٹی اور پلٹ کے بولی او انگریز مردود سن، میرا باپ میرا شوہر تو مر گیا مگر میرے نبی کا اسلام زندہ ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے، واہ 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 واہ. میں اسلام کی بیٹی ہوں، واہ واہ واہ. جان تو دے دوں گی مگر پردہ نہیں جانے دوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پردہ کتنا ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں، حکم شرع بیان کر رہا ہوں. بد اخلاقی نجائز حرام ہے، بولو ہے نہیں، مگر عورت کو حکم ہے کہ بد اخلاقی کرے، اجازت ہے. کب؟ جب اس کے مرد کے پیچھے کوئی آدمی اسے پوچھنے آئے تیرا مرد کہاں ہے تو حکم ہے کہ اس سے محبت سے بات نہ کرے، اس سے کہے مجھے نہیں پتا کہاں ہے. اللہ. جب آدمی گھر پہ موجود نہ ہو تو کیسے بات کرے؟ مجھے نہیں پتا گھر پہ کہاں ہے، کہاں گیا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا، کب آئے گا مجھے یہ بھی نہیں پتا، اگلی بار کبھی آئے گا، بولو اگلی بار کبھی آئے گا. اب تو وہ آیا پیچھے، آئیے بیٹھیے، السلام علیکم، بیٹھیے آئیے بیٹھک میں بٹھا لوں، کیا کھائیں گے ٹھنڈا یا گرم، تو بار بار آئے گا. اللہ اکبر.
اسلام کو سمجھو ہنسنے کی بات نہیں، اسلام نے اپنی شریعت کو بدلا ہے اللہ اللہ اللہ، عورت کے لیے۔ کیا بات ہے، بولو یہ بات میری سمجھ آ رہی کسی کو نہیں؟ بے شک ہے؟ بے شک، اب تم اپنی بیوی سے سامنے ناشتے کرا رہے ہیں دوستوں کو، تم نے تو خود برباد کیا اپنے آپ۔ اللہ اکبر، یہ میری بیوی ہے تو تیار ہو کے نکال کے لے گئے، چلو، اس نے کہا بیوی سے چلو چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چلو بارات میں، اب وہ تیار ہو گئی، تیار ہو کے چلی گئی، کہنے لگا لو دیکھو لوگو، یہ اور بیوی تو میری ہے مگر سب دیکھ لو، سارے دیکھ لو، میں یہ دیوس ہوں، میں بے غیرت ہوں، میں فیشن کی وجہ سے بے غیرت ہو گیا، میرے اندر اسلام باقی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج تو سب دیندار نظر آ رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، مگر جب آپ کی شادی ہوگی تو سب پتہ چل جائے گا، شادی میں پتہ چلتا ہے مسلمان کتنے دیندار ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میں بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ کہتی ہے پردہ، پردہ تو یار حضور کے گھر والوں نے کیا ہے، اللہ 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 اللہ، زور سے بولو یار، سبحان اللہ، یار نبی کی بیویاں، ارے یار جنہیں اللہ نے بھیجا ہی اپنے نبی کے لیے دنیا میں واہ 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 واہ، ہے۔ یہ عورتیں کہتی ہیں ہم کیا کریں گی عبادت، تم کیا عبادت کرو گی؟ سنو، سیدہ ام سلمہ حضور کی بیوی رات کو جب عبادت کرتی تھی نا تو اپنے بال اپنی چھت سے باندھ دیتی تھی، اللہ اکبر، سنو یار، چھت سے باندھ دیتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی مجھے جب نیند آئے گی نا تو جھٹکا لگے گا تو آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ اکبر، کہا تو آپ تو نبی کی بیوی ہے، کہا بیوی ہوں مگر جتنا اپنے رب کو یاد کر لوں اتنا ہی اچھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، یہ ہے، یہ شریعت ہے، جو شریعت ہے، یہ آپ جو وقت چلے ہیں وہ نہیں ہے۔ عورتیں جب اپنے گھر میں اچھے سے، یار اب عورتیں اگر سکھا دیں اپنے بچے کو، سبحان اللہ بولو نا یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں سنو، حضرت عمران کہتے ہیں ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور کے ساتھ نہ حضور کے گھر گیا، ادھر دیکھیں، حضور کی نے اپنی بیٹی کو آواز دی، اور توجہ کرو میرے بھائیو، آپ بھی کرو، اپنی بہنوں کو جا کے، میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، گئے حضور کے، میں گیا حضور کے ساتھ تھا، حضور نے آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں، اور توجہ ادھر دیکھیں، حضور کی بیٹیا کا انتقال ہونے والا تھا، کیا نام ہے حضور کی بیٹی کا بتاؤ ذرا؟ سیدہ، انتقال ہونے والا تھا، رو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کہتی میں نے پوچھا نبی کی بیٹی کیا موت سے ڈر رہی؟ کا نہیں۔ کہا تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کا ڈر اس بات کا ہے کہ جیتے جی تو پردہ کیا، فاقوں سے کیا، 17 دن کے فاقے کیے، پیٹوں سے پتھر باندھے، مگر مرنے کے بعد کے بارے میں سوچ رہی ہوں جب میرا جنازہ نکلے گا، تو جب جنازہ نکلتا ہے تو لوگ کاندھا بدلتے ہیں، سوچ رہی ہوں جب کاندھا بدلے تو کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انتقال کے بعد جب میت ہلتی ہے، اور غور سے سنو آخری باتیں ہیں میری، اور تجھے پتا ہے اسما میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ ایک دن حضور گئے نا تو چادر پھٹی بھی تھی، کیا پھٹی ہوئی تھی؟ چادر۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ چادر پھٹی ہوئی ہے، اسے چھپا رہی تھی، حضور نے فرمایا فاطمہ چھپاؤ مت، یہ چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر اسے اوڑھنے کا موقع۔ حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں مدینے میں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضور نے کہا یار تم دوپہر میں باہر کیوں آ گئے؟ حضرت ابوبکر بولے حضور 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ عمر کہنے لگے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تم نے 5 دن سے، آج تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے، میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اللہ، حضور کی دعوت ہوئی، حضور ایک جگہ گھر کے دعوت میں گئے تو ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھی، صحابی سے کہا میرے گھر دے آؤ، اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اگر میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ بھی 9 دن سے بھوکی ہے۔ اللہ، مگر میاں انہوں نے اپنے گھروں میں کیا اپنی سیدہ کائنات نے اپنی بیٹی زینب کو کیا ٹرین کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کو کیا بتایا؟ حضرت عمران کہتے حضور کے پیچھے پیچھے گیا، آواز دی حضور نے فاطمہ اندر آ جاؤں، یار اپنے گھر جا رہے ہیں تو آواز دے رہے ہیں، اندر سے آواز ہے ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں۔ اللہ اللہ، کب میرے ساتھ عمران ہے انہیں نہ لائیں۔ حضور اندر گئے، سبحان اللہ، نبی پاک کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی کمزور ہو گئی تھی، حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہو گیا؟ کہ ابا بس 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں اصل میں بیان کر رہا ہوں مگر آپ کو میری اپنی بہنوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ نبی کی بیٹی بھوکی رہی، پیاسی رہی، انتقال کے وقت کہہ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو یار دیکھیں تو مرد کا جنازہ جاتا ہے تو کھل کے جاتا
عورت کا ڈھک کے جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. کیوں عورتیں پردہ نہیں کرتی؟ یار وہ ایک عورت تھی، ادھر دیکھیں توجہ. ایک عورت تھی، کہاں کی وہ عورت؟ رہنے والی تھی، وہ اقبال کہتا ہے وہ امریکہ کی رہنے والی تھی. وہ پرانے زمانے میں وہ اسلام لے آئی، کسی کے کہنے سے نہیں، خود ہی اسلام لے آئی. جب وہ اسلام لے آئی، ادھر دیکھیں، جب وہ اسلام لے آئی نا، جب اسلام لانے کے بعد اس نے 1300 عورتوں کو مسلمان کر لیا. کیا بات ہے. انگریزوں نے پکڑ لیا، الٹا لٹکا دیا کنویں میں، اور نیچے بچو سانپتے، کہنے لگے اسلام چھوڑ دے عورت. اس نے کہا سن، مجھے ایک رات کی اجازت دے دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. مہلت مل گئی پوری رات کے بعد. صبح انگریز جا کے بولے بولو کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ڈال دو کنویں میں. کیوں مانگی تھی تم نے ہم سے مہلت؟ کہا مہلت کوئی ایمان کے بارے میں تھوڑی مانگی تھی، عبادت کے لیے مانگی تھی، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے. کمزور عورت ہوں، ایسا نہ ہو پروردگار کہیں یہ مجھے جو ہے وہ جب ڈالے اندر بچھو سانپ کاٹے تو میری چیخیں نکل جائیں اور تیرے دین پہ مرنے والی کی بے عزتی ہو جائے. مولا مجھے ہمت دینا. انگریز بولے جب تو اتنی ہمت والی ہے تو کربلا کی زینب کتنی ہمت والی ہوں گی، کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گئے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. بس میری بات ختم ہو گئی. بس آپ حضرات کے سامنے بس 2 منٹ کی بات اور رہ گئی. نوجوانوں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں اپنے رب سے توبہ کر لو. 1 منٹ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. وہ 2 منٹ. ماشاءاللہ. دیکھو یہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں مگر اپنے رب سے توبہ کر لو. تم کیا سمجھتے ہو ہمیشہ دنیا میں رہو گے؟ کتنے لوگ، ایک لڑکا تھا میں اس سے کہتا تھا یار توبہ کر لے، مانتا ہی نہیں تھا. ایک دن اچانک موٹر سائیکل پھسلی، گر گیا، ٹرک کے نیچے آ گیا. میں اس کے گھر گیا، مر گیا. میں اس کے گھر گیا، لوگوں نے کہا نہ دیکھو. میں نے کہا دیکھوں گا. میں نے جب اسے دیکھا تو اس کا چہرے سے کفن ہٹایا تو اس کا جو سر تھا نا ایسا کچلا تھا کہ اس کا سر تھا ہی نہیں. اللہ. اس کی ماں یہ کہہ کے روتی تھی میں کیا دیکھ کے رہوں، میرے بیٹے کا تو چہرہ ہی سڑک پہ رہ گیا. اللہ اللہ. آنکھیں سڑک پہ رہ گئیں. اور جب سڑک پہ، ادھر دیکھیں توجہ، سڑک پہ رہ گیا. اللہ اکبر. اور جب میں نے اس کا کفن ہٹایا نا تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے نا وہ پورا پھٹا ہوا تھا. اللہ. وہ پوسٹ مارٹم والوں نے پھڑا ہوگا. حضور جب میں رونے لگا تو ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک حدیث پڑھی ہے جب مردے کا ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ. جب سجاد نظامی صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں نے دیکھا اسپتال میں بیچارے زمین پہ پڑے تھے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میں نے ایک آدمی کے نا نہلاتے نیچے سے ہاتھ ڈالا تو اس کی سفید ہڈی پہ میری انگلی لگ گئی. اللہ، سفید ہڈی پہ. کتنے میں نے جنازوں کو نہلا دیا. صاحبو وہ دن آنے والا ہے، میں بھی پڑا ہوں گا، آپ بھی پڑے ہوں گے تختے غسل پر. وہ دن آنے والا ہے کہ دوسرے ہی ہمارا ہاتھ پیر صاف کر رہے ہوں گے. کتنی مجبوری ہوگی. آج صابن لگ جاتا ہے تو چھٹا لیتے ہو، کل دوسرے لگائیں گے صابن اور تکلیف تمہیں ہوگی مگر کہہ نہیں پاؤ گے کہ ایک لوٹا ادھر بھی ڈال دے. میں نے ایک آدمی سے کہا، امیر آدمی سے کا دفن کر وہ نلا رہا تھا میں اسے، اس کے بیٹے سے کہا اس کے کپڑے دے دوں پہن لینا. کہنے لگے وہ مرنے والوں کے کپڑے نہیں لیتے. اچھا تو اس کی انگوٹھی بھی لے لیتے ہیں، اس کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی انگوٹھی، اس کی ساری دولت لیتے، کپڑے نہیں لیتے. کپڑے نہیں لیتے. سوچو تو ماں جب رونے لگی، بہنیں بھی رونے لگی تو میں نے بہن سے کہا روتی کیوں ہے؟ تو چل، تو بھی دفن ہو جانا. وہ پیچھے ہٹ گئی. بہن سے کہا تو چل، وہ بھی پیچھے ہٹ گئی. ماں بھی پیچھے ہٹ گئی. بی بی نے 6 مہینے کے بعد شادی کر لی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے قبر جب پہ جا کے پوچھا کیا حال ہے؟ اندر سے آواز آئی کیا پوچھتا ہے؟ میری ناک میں اور منہ میں کیڑے چل رہے ہیں. میرا پورا جسم پھٹ گیا. نہ جانے کیسے کیسے کیڑوں نے مجھے کھا لیا. میں بڑا تکبر کرتا تھا. میں قبرستان میں گیا، اندر پانی جا رہا تھا. میں نے گاؤں میں قبرستان تھا. میں نے کہا اے قبر والو سنو، اے قبر والے میں تجھے جانتا ہوں، تیرا مکان بڑا اچھا بنا ہوا ہے مگر آج رات کے 3 بج رہے ہیں مگر تیرے گھر والے آرام سے پنکھوں کے نیچے سو رہے ہیں مگر نہ جانے تیرے منہ میں کتنا پانی بھر گیا ہوگا. لاشیں اٹھنے والی ہیں. ہاں حضور فرماتے ہیں اگر جانوروں کو پتہ چل جائے انہیں مرنا ہے تو تمہیں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا. سوچو تو کب توبہ کریں گے ہم؟ تم نے اٹھتے ہوئے جنازے نہیں دیکھے؟ صاحبو وہ دن آنے والا ہے کہ ہمارے ایک ایک کر کے کپڑے اتارے جائیں گے، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر لٹالا جائے گا، پھر سالوں روتے ہوں گے، ہمیں اٹھا لیا جائے گا. اللہ حضرت حسن بصری تقریر کرتے تھے. ایک عورت آتی تھی،
18 سال تقریر سنی اس نے. اس کا ایک بیٹا تھا, وہ بیوہ ہو گئی. بہت غور سے سنیں, آخری بات ہے. بیوہ ہو گئی, 18 سال لگاتار اس کا لڑکا تھا. اس نے کہا شادی کر لے, کہنے لگی شادی نہیں کروں گی, میرا بیٹا ہے. بیٹا غلط دوستوں کی سنگت میں پڑ گیا, بگڑ گیا. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں غلط دوستوں سے رشتہ توڑ لو, جو تمہیں گندی تصویریں بھیجیں, جو تمہیں جوا کھلائیں, جو تمہیں فلمیں دکھائیں, جو تمہیں شراب کی طرف لے جائیں, ان کی لسٹ میں آگ لگا دو, یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. بچاؤ اپنے آپ کو. ہاں, بچاؤ اپنے آپ کو. توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اپنے برے دوستوں سے بچو. اچھا دوست اچھا بناتا ہے, برا دوست برا بنا دیتا ہے. اور یہ نوجوان لڑکوں کو دیکھو, کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے, کبھی ادھر دل لگائے بیٹھے کبھی ادھر دل لگائے بیٹھے. اور یار دل حضور سے لگاؤ, جس سے میرے نبی پاک سے جو دل لگاتا ہے اس کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھے دوست پالو, اچھے دوستوں سے اپنی یاری کرو. اللہ اکبر. وہ لڑکا بگڑ گیا, اتنا بگڑا اتنا کہ شرابیں پینے لگا, اللہ اکبر, زنا کرنے لگا. دولت بھی خوب تھی نا, دوست بھی خوب مل گئے. دولت ہوگی تو دوست فری مل جائیں گے. غریبوں کے کوئی دوست نہیں بنتا, مالداروں کا مال کھانے کے لیے لوگ دوست بنتے ہیں. اللہ بگاڑ دیا اسے, اور اتنا بگاڑا کہ لڑکے کو امام حسن بصری نے, مولا علی کے خلیفہ نے 70 بار توبہ کرائی, وہ سدھرا ہی نہیں. اللہ بار بار توبہ توڑ دیتا تھا. زنا عام کر دیا اس نے, گناہ عام کر دیا. مگر کب تک زنا کرتا, ایک دن تو بگڑتا نا. یہ زنا کتنی بڑی بیماری ہے. میرے آقا فرماتے زنا بدلے کو لوٹتا ہے. جو زنا کرے گا اس کے گھر سے بدلہ لیا جائے گا, چاہے دیواریں بہت اونچی کو نہ کھڑی کر لے گھر کی. اللہ اللہ اللہ. ایک حکیم نے اپنی بیوی کو دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا دروازہ بعد میں کھولوں گی, حکیم پہلے یہ بتا تو کون سا گناہ کر کے آیا. کہنے لگا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. کہا صحیح بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے. تو جب کئی بار کہا تو بولا آج ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کے میں دیکھ رہا تھا نبض, تو اس کا ہاتھ خوبصورت تھا تو میں تھوڑی دیر پکڑے رہا. پھر دل میں خیال آیا اچانک, نہیں یہ تو بہت برا کام ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے چھوڑ دیا. وہ کہتی ہے بس تو نے وہاں چھوڑا ہے, ایسے ہی ایک ہاتھ میرا تیرے ایک پانی بھرنے والے نے جو 40 سال سے پانی بھرتا ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں اسے دیکھتی تھی تو وہ بولا ہی کچھ نہیں. میں سمجھ گئی کہ ضرور میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوگا جو آج میرا ہاتھ پکڑا گیا. اللہ اللہ اللہ. زنا کر کر کے دوستوں کو بتاتے ہو. میرے آقا فرماتے جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان الگ کھڑا ہو جاتا ہے اس سے, اور کہتا ہے تو گندا اتنا ہے کہ میں تیرے اس گندے کام میں تیرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. اللہ 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 اللہ. کیا کہنے. جب زنا کرتا ہے تو ایمان ہوتا ہی نہیں. زنا بدکاری, راتوں میں فلم دیکھ رہے ہیں, گھٹیت چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کرو گے کل بدلہ نہیں ملے گا. ایک آدمی کا کاروبار خراب ہوا, برباد ہو گیا پوری طرح سے. جب راستے پہ آ گیا, نیک آدمی تھا, نمازی, اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. ایک دن بچے 2 دن سے بھوکے رونے لگے, اور زیادہ روئے تو وہ تو اپائج ہو گیا تھا, فالج گر گئی تھی. جوان لڑکی تو باہر چلی گئی اپنے جسم کو بیچنے. جب پورے دن نہیں آئی تو بوڑھا باپ کہنے لگا مولا میری عزت کو بچا لینا, دولت تو چلی گئی مگر عزت کو بچا لینا, میری جوان لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی. جب جوان لڑکی آئی تو اس نے کہا تو کہاں چلی گئی تھی بیٹی. کہنے لگی بہن بھائی کے آنسو نہیں دیکھے گئے ابا, تو خود کو بیچ کے اپنے آپ کو بیچنے گئی تھی. مگر کہنے لگا یہ بیٹی تو نے کیا کر دیا, تو نے مجھے برباد کر دیا. کہا ابا پوری بات تو سن لے, میں پورے دن برے بازار میں کھڑی رہی, لوگ آتے رہے جاتے رہے مگر کسی نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. گندے بازار میں تیری جوان لڑکی کھڑی رہی مگر کسی کی نظر نہ اٹھی. باپ سجدے میں گر گیا اور پھر رو کے بولا میری بیٹی نظر اٹھتی کیسی, میں نے آج تک کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا ہے تو کوئی میری بیٹی کو کیسے دیکھے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. زنا کر کر کے تھک گیا. اس لڑکے کو ہو گئی ٹی وی, برا کام کرتے کرتے پڑ گیا زمین پر. ٹی وی پرانا مرض ہے, دوا آج ایجاد ہوئی ہے, لیٹ گیا. ماں نے دیکھا کہ اب بہت پریشان ہے, کہنے لگی ماں بیٹے ایسے مرے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. منتا جوش میں آ گئی, تو توبہ کر لے. کہنے لگا آپ توبہ کون مانے گا میری. کہا بیٹے اللہ مانے گا, میں حسن بصری کو منا لوں گی تو توبہ کر لے. کہنے لگا چل لے چل مجھے حسن بصری کے پاس. کہا تجھے تو نہیں لے کے جاتی, انہیں بلا کے لاتی ہوں. گئی, کہنے لگی حضور میرے بیٹے کو توبہ کروا دے. امام حسن بصری بولے اے چل عورت, تیرا بیٹا بار بار مجھ سے مذاق کر چکا ہے, میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اللہ نہیں مانتا اس کی توبہ کو. توبہ اس کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے, بار بار کرتا ہے توڑتا ہے, کرتا ہے توڑتا ہے, میری مذاق اڑاتا ہے. کہنے لگی حضور اس نے کہا ہے اس کی نماز جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں. کہنے لگے وہ نماز جنازہ,
کہا اس سے کہہ دینا نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا. اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, بہت گنہگار انسان. اللہ چلی گئی. بیٹے نے کہا میرے پیر آ گئے, دروازہ کھلا, کہنے لگے نہیں وہ منع کرتے ہیں, وہ تیری توبہ کو توبہ نہیں مانتے. کہا کیوں؟ کہ تو گنہگار بہت ہے, تو نے کہا نہیں نماز جنازہ میری پڑھا دے, ماننے والا ہوں. کہنے لگے انہوں نے منع کر دیا کہ تو مرے گا تب بھی وہ تیرے نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, چونکہ تو کبھی نماز نہیں پڑھتا, تو گنہگار ہے. لڑکا بولا میں اتنا گنہگار ہوں کہاں, کیا واقعی میں امی کہاں؟ کہنے لگا امی کیا میں واقعی میں اتنا ہی گنہگار ہوں کہاں؟ کہا تو پھر میری دو باتیں سن لے. ایک بات تو یہ جب میں مروں نا تو میرے گردن میں پٹا ڈال کے لے جانا اور گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ نافرمان کتا ہے مالک کا. اللہ اور مجھے مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرنا, چونکہ میں گنہگار سیاہ کار بدکار اتنا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ جب میں قبرستان میں دفن ہوں گا, جب میری قبر بنے گی تو عذاب اتنا آئے گا, اتنا عذاب آئے گا میرے گناہ کی وجہ سے, میری بدکاری کی وجہ سے. میں نہیں چاہتا کسی مسلمان کے اوپر اس کا اثر ہو. میری ماں ایسا کرنا, مجھے کسی گڈھے میں ڈال دینا تاکہ مجھے جانور کھا جائیں, کتے کھا جائیں. میں قبر کے لائق نہیں ہوں. میری ماں کہنے لگا ماں اگر دیکھ سن, اگر میں ٹھیک بھی ہو جاتا نا تو میں پھر بھی گناہ نہیں کرتا. تو سے سچی بات کہتا ہوں, بالکل سچی. میں اپنے مالک سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی میری بات مان نہیں رہا. یہ کہہ کے روتا رہا. ماں کا ہاتھ پکڑا, پوری رات رو کے مر گیا. جیسے ہی مرا ایسی ماں بولی ہائے میرا بیٹا. ادھر سے دستک ہوئی. کون؟ دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ کا میں حسن بصری. آپ اندر آئے. کہا حضور آپ تو منع کرتے تھے میرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, توبہ نہیں مانیں گے. کہا کرتا تھا مگر ابھی جب سویا تو مجھے رب کی طرف سے غیب سے آواز آئی, او حسن بصری تو میرا دوست ہے مگر میرا ایک دوست تیرے پڑوس میں مر گیا ہے, ایسا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. جا میرا ولی وہ مر گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. یار جو اپنے رب سے رویا ہو آخری وقت میں اللہ نے اس کا اپنا ولی بنا لیا. کتنا کریم رب ہے, کتنا کریم رب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کریم ہے. فرماتا ہے آدم کے بیٹے تو اگر ایک آنسو بہائے گا تو ایک آنسو کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس سے پہلے کہ اندھیری قبر ہمارا ٹھکانہ بن جائے صاحبو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, اپنے رب کو منا لو. کب تک؟ اب تک دور بھاگتے رہے رب سے. اس کے سامنے سجدے کرو, اس سے کہو بلال یا اللہ بلال کی محبت کا صدقہ عطا کر دے. بلال نے تو نے ہمت بلال کو دی کہ وہ سوت لیٹتے تھے وہ انگاروں پر مگر تیرا نام لیتے تھے. مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. بس میری تقریر یہاں سے ہو گئی ختم. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ. بتائیں جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. نیچے ہاتھ کریں. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہنا جب تک میں نے بٹھا لوں. ماشاءاللہ. جن کے داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑے ہوں. کوئی اور عاشق ہے جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے, جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اس طرح؟ کوئی اور نوجوان ہے جو سچی ہمت کر کے کہے یا رسول اللہ ابھی غلام آپ کے زندہ ہیں, اللہ اللہ اللہ, ابھی رب کی بارگاہ میں عرض کر دے مولا بلال کے صدقے میں کھڑا ہوا ہوں. 1 2 3 4 ایک کھڑے رہو بھائی, کھڑے ہو جاؤ. نہیں ابھی پوری نہیں ہے, اسے نہیں پوری کہتے ہیں, یہ چھوٹی ہے. 1 2 3 4 5. مدرسے میں تو نہیں پڑھتے ہو؟ بیٹھ جاؤ, تمہارے نصاب میں شامل ہے. 1 2 3 4 ایک آپ کھڑے رہو. 5واں عاشق رسول ہے کوئی اس محفل میں پنجتن پاک کا ماننے والا؟ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. کوئی اور عاشق رسول ہے جو کھڑا ہو جائے اور کہے میں حسین کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتا ہوں اور داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور کوئی ہے؟ یار ابھی کچھ دنوں پہلے لوگ کہتے ہیں داڑھی منڈانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے. کھڑے رہنا, کھڑے رہنا.
کھڑے رہنا. لوگ کہتے ہیں انسان داڑھی مڈا کے خوبصورت ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے جب ایک جنازہ نکلتا تھا تو غیر مسلم کہتے تھے جب بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو بغداد کے عبد القادر جیلانی کتنے خوبصورت ہوں گے. نعرے تکبیر. کوئی اور عاشق ہے؟ واہ واہ. اے بھائی کوئی اور عاشق ہے جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے داڑھی رکھانے کے لیے؟ کوئی اور دیوانہ ہے؟ سبحان اللہ. ہے کوئی اور ہے داڑھی رکھانے والا؟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ویں ہو گئی. 12 ہو گئے. دیکھو میری بات سنو, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں گنہگار انسان ہوں, مگر میرے پاس جتنی بھی دعائیں سب آپ کے لیے ہیں. اللہ اللہ. ہاں میرے غوث العظم تمہیں اتنا نوازیں گے, میں زبان دے رہا ہوں تمہیں انشاءاللہ اتنا نوازیں گے غوث العظم کہ یاد رکھو گے زندگی بھر انشاءاللہ. داڑھی سے برکتیں ایسی ملیں گی, یاد رکھنا. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ وہ 13 ہو گئے ماشاءاللہ. ایک اور کھڑا ہو گیا. خسروی اچھی لگی نا, سبحان اللہ. سربری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے بھائی جان چچا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سبحان اللہ اللہ اللہ. آنکھوں سے آج آنکھوں سے دل پورا دھل گیا ہے. سبحان اللہ. ہاں 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 کیا بات ہے. کوئی اور عاشق ہے جو اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محفل میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ داڑھی رکھانے کی نیت کرے؟ رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر, سرور کونوں مکان کی, سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے کھڑے ہوئے کھڑے رہے, بیٹھے نہ جب میں بٹھا لوں تب بیٹھے. پڑھو میرے ساتھ. خسروی اچھی, پورا مجمع پڑھے. خسروی اچھی لگی نا, سربری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھا سے کر تم حلیمہ سرورے کونین پر, گر لگی اچھی تو تیری, گر لگی اچھی تو تیری, جھوپڑی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا, سربری اچھی لگی. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ان آنکھوں میں جو آنسو ہے نا یہ میرے غوث العظم کا کرم ہے. واہ واہ واہ. یہ دیوانے ہیں, یہ جو آنسو ہے نا یہ آنسو اختیار میں نہیں ہے, اللہ کی جانب سے نکلتے ہیں, کوئی چاہے تب بھی نہیں نکال سکتا. اللہ اللہ. غالب کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, اللہ اللہ. جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. سبحان اللہ بولو. خسروی اچھی لگی نا, سربری اچھی لگی, اور دور تھے تو زندگی میں رنگ تھی, میں نور تھی, ان کے کوچے میں گئے تو, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. داڑھی رکھانے والوں ہاتھ اٹھا لو اوپر. کہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے نہ کبھی داڑھی کٹائیں گے نہ منڈائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ 15-16 لوگ ہو گئے. کتنے لوگ ایسے جو آج کے بعد میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ شروع کریں گے نماز انشاءاللہ, نماز شروع کریں گے. کتنے لوگ ایسے ماں باپ کا فرما بردار, ماں باپ کا کہنا مانیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ, بروں سے بچیں گے, اچھوں کا ساتھ دیں گے, مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, فیضان غوث العظم, فیضان غوث العظم, فیضان تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ, فیض کا دریا, علم کا دریا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.
ہم کیوں کہتے ہیں تاج الشریعہ کو پکڑے رہو؟ اس زمانے میں جو تاج الشریعہ کا ہے وہ پھر کسی دوسرے راستے پہ نہیں جاتا، اللہ اللہ، پھر وہ سنہ کلی بھی نہیں ہوتا، وہاں بھی نہیں ہوتا، سنی بنتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ لڑکوں کو مبارکباد اور آپ سب کو مبارکباد۔ 2 گھنٹے ہو گئے مجھے تقریباً کرتے کرتے تقریباً، مگر میرا دل نہیں بھرا اور آپ کا بھی نہیں بھرا ہوگا کہ بھر گیا ہے نا؟ ابھی کبھی ایسی دعا مانگو اللہ کرے تو کبھی ذکر رسول سے دل نہ بھرے۔ یہی تو ہماری جان ہے نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ توبہ کرے میرے ساتھ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، ان دین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئی صاحب کھڑے نہ ہو، ان بچوں نے 5-6 سال محنت کی ہے، آپ کو صرف دیکھنا ہے اور دیکھ کے سبحان اللہ کہنا ہے نا۔ میرے حساب سے تو ان بچوں سے مصافحہ کرنا چاہیے جو حفظ کرتے ہیں، ان کی دستبوسی کرنی چاہیے جو حفظ کرتے ہیں، بڑے لوگ ہے نا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ مدرسہ سلامت رہے۔ آپ بیٹھے رہے 2 منٹ میں صافہ بن جائے گا، کوئی کھڑے نہ ہو۔ سب علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ سارے علماء اچھے ہیں، میں کسی کو جانتا نہیں مگر سب کو اس لحاظ سے جانتا ہوں کہ سب حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اماموں کا قدر کرو، علماء کی قدر کرو، ہے نا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آسانیوں میں رکھے پروردگار۔ آئیے آپ بیٹھے رہیے اور ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ اب لیجیے حضرات، بڑا اچھا پیغام پیش کیا خطیب دی وقار اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ ڈائریکٹ دل کی بات دل پہ چھوڑ دی اور لوگوں کو راہ راست پہ چلانے کی کوشش کی۔ پروردگار عالم ہم کو جو آج بیان سننے کو ملا ہے، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بھائی بھی ماں باپ کے نام پہ ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے، نہیں اٹھا رہے تھے، اب حافظ جو ماشاءاللہ قاری تاج محمد صاحب کے مدرسے میں لڑکے حافظ ہوئے جن کی دستار بندی ہے، ان کا پہلا نام منہاج اور دوسرا نام معراج، باپ کا ابن معراج، منہاج ابن معراج، اور دوسرے حافظ کلیم ابن شعبان، یہ دوسرے حافظ ہیں۔ تیسرا مراد حسین اور ابن یونس علی، ماشاءاللہ یہ تیسرا نام ہے، اور وسیر علی ابن